سالوں بعد یوں کہ میں خود اتنی جلدی جلدی اسلام آباد اپنی ننیال چلی جایا کرتی تھی کہ پھر وہاں سے کسی کی آمد کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ نانی کے گھر جلدی جلدی جانے کی سب سے بڑی وجہ تو خود ہنی تھی، اور ویسے میری اپنی نانی سے بھی کافی بنتی تھی۔ نانی میرے لاڈ بہت اٹھاتی تھی، اس لیے وہاں جانے میں مزہ آتا ہی تھا۔ دادی کہتی تھی مجھے بگاڑنے میں 100% ہاتھ میرے ننیال والوں کا ہے۔ پتہ نہیں مجھ جیسی معصوم اور سیدھی بچی انہیں بگڑی ہوئی کہاں سے نظر آتی تھی۔ ہاں، تمہیں کیا بات کر رہی تھی؟ یاد آیا، ہنی کی آمد کے بارے میں۔ عادت سے مجبور ہوں نا، مختصر بات نہیں کی جاتی۔ ہنی خاص طور پر ہم لوگوں سے ملنے نہیں بلکہ اپنے ہیڈ آفس کسی کام کے سلسلے میں آئی تھی۔ یہ کام کتنے روز تک چلنا تھا ابھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ ویسے اندازہ یہی تھا کہ ہنی مہینہ 1.5 مہینہ تو لازمی کراچی میں رکیں گی۔ آنے کے بعد سب سے ملنے ملانے اور تحفے تحائف کا تبادلہ کرنے کے بعد ہنی اپنے آفس روانہ ہوئی تو کہیں گھومنے پھرنے کے لیے نکلنے والا میرا پروگرام اپنی موت آپ مر گیا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اب تو دوپہر ہو چکی ہے، وہ آفس کل سے جائیں گی، مگر وائے افسوس، میں اسی غم میں منہ لٹکار کر بیٹھی تھی کہ ہنی سے ڈھنگ سے بات نہیں کر پائی، اور یہ کہ وہ تو روز ہی اس طرح صبح سے شام تک آفس میں مصروف رہا کریں گی۔ پھر ہمیں گپے مارنے کا ٹائم تو مل جائے گا، مگر گھومنا پھرنا، شاپنگ، موج مستی، ہلا گلا، ان سب کا کیا ہوگا؟ میں یوں ہی منہ لٹکائے بیٹھی تھی کہ میری نگاہ اپنی والدہ ماجدہ کے فکر مند چہرے پر پڑی۔ خیر تو ہے امی جان، یہ اتنے حسین چہرے پر تفکر کی اتنی موٹی موٹی لکیریں کیوں؟ میں بوقت ضرورت امی کے ساتھ جان کا اضافہ کر لیا کرتی تھی۔ اس وقت یہ اضافہ یوں ہوا تھا کہ کچن میں بریانی اور چپلی کباب بننے کی تیاریاں ہو رہی تھی، اور میں ان تیاریوں سے باعزت بری ہونا چاہتی تھی۔ کچھ نہیں، انہوں نے بیزاری سے میرے سوال کا جواب دیا، اور تو اور مجھے کچن میں جانے کا نادر شاہی حکم بھی نہیں سنایا۔ امی اور مجھے کچن میں نہ دھکیلیں، یعنی مسئلہ واقعی گمبھیر تھا۔ کوئی پریشانی تو تھی جس نے میری امی کو پریشان کر رکھا تھا۔ کچن سے بچنے کا باعزت طریقہ پڑھائی میں مصروف ہو جانا ہوا کرتا تھا، سو میں اسی میں مصروف ہو گئی۔ اگر یہاں وہاں پھرتے یا ٹی وی دیکھتے ہوئے جو کہیں دادی دیکھ لیتی تو کام چوری پر ایک طویل لیکچر بلا وجہ مجھے سننا پڑتا۔ ایسے ہر موقع پر جب مجھے کچن سے جان چھڑانی ہوتی، میرا مستقبل بعید میں کبھی نہ کبھی ہونے والا کوئی غیر اعلانیہ ٹیسٹ میری مدد کر دیا کرتا تھا۔ میڈیکل کی مشکل پڑھائی ہے، کوئی مذاق نہیں۔ مجھے پڑھتے دیکھ کر امی تو امی، دادی جیسی مطلق العنان شخصیت بھی خاموشی اختیار کر لیا کرتی تھی۔ ہنی کی واپسی شام 7 بجے ہوئی۔ مجھے ان سے باتیں کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ دادی اور امی ان سے باتوں میں مصروف تھے، ابا اور میں اپنی باری کے انتظار میں خاموش تھے۔ دادی کو اسلام آباد اور راول پنڈی کے نہ جانے کن کن رشتہ داروں کی خیر و عافیت کی فکر تھی، تو امی کو نانی اور دونوں ماؤں کی تفصیلی خیریت معلوم کرنی تھی۔ ابھی دادی اور ابا یہاں موجود تھے، اگر وہ نہ ہوتے تو امی ماموں سے بھی پہلے مامیوں کی خیریت خالصتاً نندوں والے طنزیہ لہجے میں ضرور دریافت کرتی۔ باوجود اس کے کہ ہنی امی کو ان کے مطلب کے جواب نہ دیتی، انہیں اپنی بھابھیوں میں کوئی خاص برائیاں نظر نہیں آتی تھیں۔ ایک امی اور بڑی خالہ کو وہ اول درجے کی چالاک اور میسنیاں لگا کرتی تھیں۔ ان کے بھائیوں کو قابو میں کر لیا۔ بھائی عید کے عید سلام دعا کے علاوہ بہنوں کی خیریت تک نہیں پوچھتے۔ ویسے اسی قسم کی شکایتیں پھپھو کو امی سے بھی تھیں، بلکہ ہنی کا میری منگنی پر پہلا تبصرہ بھی یہی تھا کہ پھپھو مجھے اپنی بہو بنا کر ضرور امی کے سارے پرانے حساب کتاب کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ ابا اپنی باری کا انتظار کرتے کرتے اس خالص خواتینی گفتگو سے بیزار ہو کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے ساتھ ہی دادی بھی فوراً وہاں سے اٹھی۔ وہ عشاء کی اذان کے ساتھ ہی فوراً نماز ادا کر دیا کرتی تھیں۔ اس کے بعد پھر انہیں پورے 2-2.5 گھنٹے جم کر ٹی وی کے سامنے بیٹھنا اور ڈرامے دیکھنا ہوتا تھا۔ بقول امی کے اس عمر میں مسئلے پر ان کا زیادہ دل نہیں لگتا تھا۔ رات 8 بجے سے تقریباً 11 بجے تک کا ٹائم ہمارے ٹی وی لاؤنج میں سٹار پلس کا ٹائم ہوتا تھا۔ اگر کسی کو اس چینل پر کوئی اعتراض تھا اور وہ امی، ابا، ڈاکٹر چاچو اور خود دادی کی طرح اپنے کمروں میں ٹی وی رکھتا تھا تو اپنی مرضی کے چینل اپنے کمرے میں جا کر دیکھ سکتا تھا، اور اگر میری طرح کا غریب مسکین تھا تو یا تو امی ابا کے بیڈ روم میں جا کر ٹی وی دیکھ لے، یا پھر صبر شکر کر کے کس کی ساس نے کس کی بہو سے کیا کہا اور کس کی نند نے کس کی بھابھی سے کیا سنا قسم کے ڈرامے برداشت کرے۔ دادی کے جاتے ہی امی ہنی کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم نے آخر کیا سوچا ہے ہنی؟ ہنی اپنے
ہنی اپنے اصل نام ہانیہ بانو سے گھر میں بہت کم پکاری جاتی تھی۔ انہیں تمام قریبی احباب ہانی کہتے تھے، سوائے میرے، جس نے بچپن ہی میں ہانی کے بجائے انہیں ہنی کہنا پسند کیا تھا، اور پھر میری دیکھا دیکھی میرے تینوں چھوٹے بھائیوں نے بھی انہیں ہنی ہی کہنا شروع کر دیا تھا۔ کس بارے میں اپیا؟ ہنی کو بھی اسٹار پلس پر چلنے والے انڈین سوپس بہت پسند تھے، اور وہ اس وقت اسی نوعیت کا کوئی ڈرامہ دیکھنے میں محو تھی۔ مجھ میں اور ہنی میں واحد اختلافی چیز یہی تھی۔ خود ان کا تو یہ حال تھا کہ اگر کسی وجہ سے کسی ڈرامہ کی کوئی قسط نہیں دیکھ پاتی تو رات میں جاگ کر یا اگلے روز دوپہر میں جب وہ دوبارہ آتا تب دیکھا کرتی۔ تمہاری شادی کی بات کر رہی ہوں میں، آخر کب تک ایسے ہی پھرتی رہو گی؟ امی کو کتنی فکر ہے تمہاری شادی کی۔ اب اگر اللہ نے اچھی شکل دے دی ہے اور اچھے رشتے آئے چلے جا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ کچھ ہوش کے ناخن لو۔ تمہارے ساتھ کی سب لڑکیاں کب کی بیائی گئیں؟ خود تمہاری سب دوستیں عرصہ ہوا اپنے اپنے گھروں کی ہو گئیں۔ مجھے شینا ملی تھی تھوڑے دن پہلے ایک پارٹی میں، غضب خدا کا، تمہاری بچپن کی دوست 4 بچوں کی ماں بن گئی، اور اب اگر اس کے سسرال میں فیملی پلاننگ کا نظریہ ابھی تک متعارف نہیں ہوا تو اس میں بھی میرا کیا قصور ہے؟ ہنی نے امی کی بات کاٹ کر معصومیت سے پوچھا۔ مجھے بے ساختہ ہنسی آئی اور امی نے جٹ مجھے گھور کر دیکھا۔ تم کیا یہاں بڑوں کے بیچ بیٹھ کر دانت نکال رہی ہو؟ جا کر کچن میں سلاد بناؤ۔ کام کی نہ کاج کی، کام کی بات آتے کتابیں کھل جاتی ہیں، اور جیسے ہی کام ختم ہوا کتابیں بھی بند۔ امی نے ہنی پر آتا غصہ مجھ معصوم پر اتارا۔ امی اپنی مرضی و موقع محل کے لحاظ سے میری چھوٹائی بڑائی میں تبدیلی کرتی رہتی تھی۔ کبھی میں بہت چھوٹی ہو جاتی اور کبھی بہت بڑی۔ بچی نہیں رہی ہو اب تم، تمہاری عمر میں میں تمہاری ماں بن چکی تھی۔ اگر نانی نے 16 سال کی عمر میں بیٹی بیاہ دی اور 17ویں سال میں پیدا ہو گئی تو اس میں بھی میرا قصور تھا۔ ویسے ہماری نانی بھی عجیب ہیں، یا بہت جلدی کرتی ہیں یا بہت دیر۔ اگر وہ 16 اور 32 کا اوسط نکال لیتی تو بیٹیوں کی شادی کی صحیح عمر نکل آتی، پھر مجھے 16 سال کی شادی اور 17 سال میں ماں بننے کا طعنہ بھی نہ سننا پڑتا۔ مگر کیا کریں، نانی کا حساب ہی ہے ہی کمزور۔ میری چھوٹائی بڑائی میں تبدیلی والے اس من مانے اصول کی جیتی جاگتی مثال میری 6 ماہ قبل ہونے والی منگنی ہے۔ خیر، اس منگنی کا قصہ میں ابھی کچھ دیر میں آپ کو سناتی ہوں، ذرا ہنی اور امی کی گفتگو کا باقی حصہ تو سن لوں۔ کچھ خبر ہے تمہیں؟ شینا کی بڑی بیٹی 6ٹھی کلاس میں پڑھ رہی ہے۔ 6ٹھی کلاس کی بچی 10-11 سال کی تو لازمی ہوگی۔ 10 سال کی بھی اگر اس کی بیٹی ہے تو اس کا مطلب اس کی شادی کو کتنے سال ہو گئے ہوں گے؟ پورے 11 سال ہوئے ہیں اپیا۔ اب ایسا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تو ہو نہیں سکتا کہ 10 سال کی بیٹی ہو اور شادی کو 8 سال ہوئے ہوں۔ ہنی اس وقت جان بوجھ کر امی کو زج کر رہی تھی۔ اپنی شادی کی بات پر وہ یوں ہی سامنے والے کو غصہ دلا کر بات ختم کر دیا کرتی تھی۔ ہانی، میں بہت سیریس ہوں اور تمہاری یہ بےہودہ اور 3rd کلاس مذاق سننے کے موڈ میں قطعاً نہیں ہوں۔ امی نے غضبناک نگاہوں سے ہنی کو گھورا۔ میں بھی سیریس ہوں اپیا، اور یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ شینا کی کس بات پر آپ کو اعتراض ہے؟ اس غریب کے 4 بچوں پر، اس کی بڑی بیٹی کے 10 سال کے ہونے پر، یا 6ٹھی کلاس میں پڑھنے پر؟ اب پڑھے لکھے ماں باپ کی بیٹی ہے، کیا اسکول کا منہ بھی نہ دیکھے معصوم؟ امی کے چہرے سے صاف ظاہر تھا وہ ہنی کا سر پھاڑ دینے کی اپنی سوچ کو کس مشکل سے عملی جامہ پہنانے سے روک رہی تھی۔ میں کچن کے دروازے کے پاس کھڑی اس گفتگو کو انجوائے کر رہی تھی۔ امی غصے میں وہاں سے اٹھی اور ہنی فوراً ٹی وی اسکرین کی طرف متوجہ ہو کر، یہ بچہ تمہارا ہی ہے گوپال، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، رام قسم کا کوئی ڈائلاگ سننے لگی۔ ان کمبختوں کے ہر دوسرے ڈرامے میں ساس بہو کے جھگڑے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ بچوں کا ہی ہوتا ہے۔ یہ جملہ میرا نہیں امی کا تھا، اور اکثر بہت جل کو چڑ کر دادی کو سنایا جاتا تھا۔ ڈاکٹر چاچو کے بعد امی ہمارے گھر میں انڈین سوپس کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ دادی جتنی ان ڈراموں کی شائق تھی، بہو اور چھوٹا بیٹا اتنے ہی بیزار۔ کھانے پر ہنی کی وجہ سے بریانی، چپلی کباب، قیمہ، شملہ مرچ، فریش سلاد اور کیرمل کسٹرڈ کا اہتمام تھا۔ دیسی کھانوں میں بریانی میری اور ہنی کی فیورٹ تھی۔ ہنی دادی اور خاص طور پر ڈاکٹر چاچو کی موجودگی کی وجہ سے تکلف برت رہی تھی، جبکہ میں بریانی پر ٹوٹ پڑی تھی۔ امی نے ہنی سے کچھ منہ پھلا رکھا تھا اور وہ ایسی معصوم بنی بیٹھی تھی جیسے ان کی ناراضی نظر ہی نہ آتی ہو۔ ہنی، آپ شادی سے اتنا بھاگتی کیوں ہیں؟ ہم دونوں کھانے کے بعد واک کرنے گھر سے باہر نکل آئے تھے۔ ہم دونوں کے درمیان سنجیدہ موضوعات پر گفتگو ذرا کم ہی ہوا کرتی تھی، مگر اس وقت میں نے واقعی ان سے یہ سوال سنجیدگی ہی سے پوچھا تھا۔ شادی؟ بیکار کی درد سری، خواہ مخواہ ایک لنگور کو اپنے سر پر سوار کر لو۔ آپ کو کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کب سونا اور کب جاگنا ہے، اتنے بنیادی انسانی حقوق پر بھی ایک دوسرے فرد کی اجارہ داری ہو جائے، لا حول ولا قوت۔ پتہ نہیں لڑکیوں کو شادی میں کیا چام نظر آتا ہے۔ یہ
چھوٹا ہے اور مل آپ بالکل لیجئے گا، موصوف ہر دوسرے دن یہاں پائے جاتے ہیں۔ میں نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ موصوف ہر دوسرے دن یہاں کیوں پائے جاتے تھے؟ یہ ہنی نے اس لیے نہیں پوچھا کیونکہ یہ بات وہ پہلے سے جانتی تھی۔ ایک تو آپ کی زبردستی اٹھا کر منگنی کر دی جائے، اوپر سے جس سے کی جائے وہ آپ کو کچھ خاص گھاس بھی نہ ڈالتا ہو، تو دل پر کیا گزر سکتی ہے؟ اس کا اندازہ وہی لڑکیاں لگا سکتی ہیں جنہیں اس صورتحال سے واسطہ پڑا ہو۔ میں بیچاری اچھی بلی ہمیشہ کی طرح اپنی چھٹیاں انجوائے کرنے نانی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میڈیکل کالج میں داخلہ ہونے کی وجہ کی خوشی بھی اس بار شامل تھی۔ انہی دو وجوہات کے تحت ہوتی تھی۔ منگنی سے پہلے تک تو یہ سب ٹھیک تھا، مگر منگنی کے بعد تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا نا۔ ہم کزنز تھے، ہمارے ایک دوسرے کو فون کرنے پر، ملنے پر پابندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے سنا تھا کہ لڑکے اپنی منگیتروں کو منگنی کی رات یا اس کے اگلے روز لازمی فون کرتے ہیں۔ یہاں تو اتنا قریبی رشتہ تھا، وہ فون کے بجائے خود بنفس نفیس آ جاتا تو بھی کوئی اعتراض نہ کرتا۔ اور وہ موصوف اگلے روز آئے بھی تھے، مگر مجھ سے ملنے نہیں، ڈاکٹر چاچو سے اناٹمی کی ایک کتاب لینے۔ اس بدتمیز کو میرے سوا
ہمارے گھر میں سب کچھ نظر آتا تھا۔ امی اور ڈاکٹر چاچو تو تھے ہی اس کے پسندیدہ ترین، باقی میرے بھائیوں سے بھی اس کی بے تکلفی تھی اور مجھ سے پہلے جیسی سرسری سی گفتگو، کیسی ہو، پڑھائی کیسی چل رہی ہے۔ کتنے فضول اور غیر منگترانہ سوالات تھے نا، یہ جو صاف لگتا تھا میری شکل دیکھ کر اخلاقاً پوچھ لیے گئے۔ اس کی ان حرکتوں پر میرا اتنا دل نہ جلا کرتا اگر آسیہ ہمارے گروپ میں شامل نہ ہوئی ہوتی۔ ہم 5 دوستیں سینٹ جوزف سے ایک ساتھ انٹر کر کے ڈی ایم سی میں آئی تھیں۔ انٹر تک ہم 6 تھے، مگر بیچاری حلیمہ کا ہمارے ساتھ داخلہ نہ ہو سکا تو ہم 5 رہ گئے۔ ہم 5 کو دوبارہ 6 بیلا نے ہمارے گروپ میں زبردستی آسیہ کو شامل کروا کر کیا تھا۔ وہ بیلا کے ڈیڈی کے بزنس پارٹنر کی اکلوتی بیٹی تھی اور نئی نئی گلاسکو سے پاکستان آئی تھی۔ بیلا کے ڈیڈی نے آسیہ سے بہت اچھی دوستی رکھنے اور اس کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی تھی، اور اسی خاص تاکید نے ہم سب کو اس اطراتی شکل کو برداشت کرنے پر مجبور کیا ہوا تھا۔ جب بھی اسے گروپ سے الگ کرنے کی بات ہونے لگتی، بیلا ہم سب کے ہاتھ پاؤں جوڑنے بیٹھ جاتی۔ بہت دنوں تک تو وہ اپنے کلاسکو کے قصے سنا کر ہی ہمارا دماغ خراب کرتی رہی۔ پھر اچانک ہی اس کا ہماری کلاس کے سب سے ہینڈسم اور سب سے ذہین لڑکے عثمان سے افیئر چلنے لگا۔ یہ افیئر اتنا زبردست اور اتنا زوردار تھا کہ تھوڑے ہی دنوں میں اس کی شہرت پورے کالج میں پھیل گئی۔ ہماری کلاس کی تقریباً تمام لڑکیاں ظاہری بات ہے آسیہ سے جیلس ہوتی تھیں۔ کلاس کے سب سے شاندار لڑکے کو اس نے اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا لیا تھا اور باقی سب بیچاریاں دیکھتی ہی رہ گئی تھیں۔ پوز بہت ہیں، ایسی کوئی حسین بھی نہیں۔ عثمان کا ٹیسٹ ہی سڑا ہوا ہے۔ یہ ہمارے گروپ کی ثنا کا بیان تھا جسے عثمان کی چوائس سے سخت صدمہ پہنچا تھا۔ ان محترمہ نے کلاس کے سب سے ہینڈسم اور چارمنگ لڑکے کو اپنے قابو میں کیا تھا تو انہیں باقی سب لڑکیوں سے بالعموم اور ہمارے گروپ سے میرے علاوہ بالخصوص خطرہ بھی لاحق رہا کرتا تھا۔ اپنے اسی خطرے کو دور کرنے اور ہم سب کو یہ باور کراتے رہنے کے لیے کہ اس مفتوحہ زمین پر کوئی اور جھنڈا گاڑنے کی کوشش نہ فرمائے، وہ اس قسم کی باتیں کیا کرتی تھی۔ کل تم لوگوں کے بہنوئی نے فون پر 2 گھنٹے مجھ سے باتیں کی۔ ریسیور پکڑے پکڑے میرا ہاتھ دکھ گیا۔ بہنوئی کہہ دینے سے کون سا متاثرین ہے؟ عثمان نے سدھر جانا، اسے میٹھی میٹھی نگاہوں سے دیکھنا چھوڑ دینا تھا۔ بہنوئی والے رشتے کی ناکامی پر اس نے عثمان کو ہم سب کا بھائی بنا دیا اور پھر گفتگو کچھ یوں ہونے لگی: تمہارے بھائی کتنے خوش قسمت ہیں، انہیں مجھ جیسی خوبصورت لڑکی اتنے آرام سے مل گئی ہے۔ سکینہ جو ہمارے گروپ کی سب سے منہ پھٹ لڑکی تھی، اس نے چڑھ کر ایک بار آسیہ سے بول دیا: ہمارا دماغ خراب نہیں ہو گیا جو اتنے ہینڈسم لڑکے کو اپنا بھائی بنا لیں؟ تم اسے ہمارا کلاس فیلو ہی رہنے دو۔ اس بات کے بعد اسے سکینہ سے سب سے زیادہ خطرہ لاحق رہنے لگا تھا۔ ثنا نے آسیہ کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات بھی بتائی تھی۔ صبح میں تم لوگوں سے پہلے آ گئی تھی۔ آسیہ کوریڈور میں ستون سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی تو سلام دعا کرتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی: یار ثنا پلیز مائنڈ مت کرنا، میں اس وقت یہاں عثمان سے بہت ضروری بات کرنے کے لیے کھڑی ہوں۔ وہ تمہیں میرے ساتھ کھڑا دیکھے گا تو یہاں آتے ہوئے ہچکچائے گا۔ ہی از ویری شائے یار۔ ثنا نے آسیہ کے اتراتے ہوئے لہجے کی ہو بہو نقل اتاری۔ ثنا کے بتانے کے بعد ہم سب نے اس چیز کو خاص طور پر نوٹ کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کوریڈور میں ستون سے ٹیک لگا کر کھڑا ہونا اس کا عثمان کو اپنے پاس بلانے کا اشارہ ہوا کرتا تھا۔ جب وہ کلاس کے دیگر لڑکوں کے ہجوم میں گرا ہوا ہوتا اور اتنے سارے لڑکوں میں گھس کر اسے بلا نہیں پاتی، ہم نے غور کیا تو پتہ چلا ادھر وہ ستون کے پاس پہنچتی ہے، ادھر وہ دم ہلاتا سیدھا اس کے پاس۔ کیا نشانی بنائی تھی محترمہ نے! عثمان جب ایک ہی سیکنڈ میں غلام کے لیے کیا حکم ہے ملکہ عالیہ جیسے انداز میں اس کے پاس پہنچتا تو میں بے ساختہ آسیہ کا اپنے ساتھ موازنہ کرتی۔ یہ تو صرف چکر چلا رہی ہے، جبکہ میری تو باقاعدہ منگنی ہوئی ہے، اور میرے منگیتر صاحب ستون، دیوار، کھڑکیاں، سیڑھیاں، ان سب کو تو چھوڑے، اگر میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر جب وہ سلامت تھا اس کے روف پر وال پیراپیٹ فصیل سے لٹک کر بھی کھڑی ہو جاتی اور وہ اس وقت امی کے ہاتھوں کی پکی نہاری کھا رہا ہوتا تو کہتا: پہلے میں نہاری کھا لوں پھر آ کر تمہاری بات سنتا ہوں۔ اس سے اگر نہاری اور مجھ میں سے کسی ایک کو چننے کو کہا جاتا تو وہ نہاری کو چنتا۔ میرے منگیتر کو مجھ سے زیادہ نہاری، پائے، حلیم اور بریانی سے پیار تھا۔ کیا یہ بات دل جلانے والی نہیں تھی؟ کالج میں عثمان کو غلاموں کی طرح آسیہ کے آگے پیچھے پھرتے دیکھتی اور اسے تمہارے بہنوئی کہہ رہے تھے، تمہارے بھائی نے یہ کہا کہتے سنتی، اور گھر پر اس موٹو کو خود کو نظر انداز کرتے دیکھتی۔ میں ان باتوں پر ہی جلی بیٹھی تھی کہ ابھی پچھلے مہینہ جو عید آ کر گزری تھی اس نے میری رہی سہی سب امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ عید کی صبح میں اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی جب روحیل کمرے کے دروازے سے مجھے چھیڑتا ہوا گیا: جلدی سے نیچے آ جائیں بچوں، بگ شو اپنی منگیتر سے عید ملنے تشریف لا چکے ہیں، ہاتھ میں ایک پیکٹ بھی ہے، لگتا ہے آپ کے لیے کوئی گفٹ آیا ہے۔ میں جلدی اپنی تیاری مکمل کر کے بھاگتی دوڑتی نیچے آئی تو وہاں سوائے گھر کے افراد کے کوئی نہ تھا۔
ابھی کوئی آیا تھا کیا؟ میں نے امی کے ساتھ کچن میں آتے ہوئے معصومیت سے بن کر پوچھا۔ ہاں، علی سب کو سلام کرنے آیا تھا۔ عید کے دن بڑوں کو جا کر سلام کرنا، ان سے دعائیں لینا، اب تو ساری پرانی روایتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ چلو، ہماری فیملی کے بچوں میں اس چیز کا شعور ہے، یہی غنیمت ہے۔ میرے سارے کے سارے پاگل اور سارے کے مجھ پر جو اس نے امی کی بات کچھ سوچتے اتنی تیاریاں کر کے نیچے آئی۔ میں چھوٹا خیال مامور ممانی کو سلام کرنے اور لینے آیا تھا، اور وہ پیکٹ اپنی کسی گرل فرینڈ کے لیے خریدا ہوگا۔ اس موٹے بالوں کی کون سی لڑکی گرل فرینڈ بنے گی؟ خیر، اس دنیا میں بدذوق لڑکیوں کی کون سی کمی ہے؟ اس کی مثال کالج کی وہ بہت سی لڑکیاں ہیں جن سے موصوف کی گھاڑی چھنتی ہے۔ عید والے اس واقعے کے بعد میرے بھی میک ڈونلڈ کے اس بگ میک پر 1000 دفعہ لعنت بھیجی اور اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ میں کوئی ایسی گئی گزری تھی جو اس کے آگے پیچھے پھروں؟ بھاڑ میں جائے، اب وہ گھر آتا تو میں اسے اس سے بھی زیادہ نظر انداز کرتی۔ کالج میں سامنا ہوتا تو پاس سے ایسے گزر جاتی جیسے دیکھا تک نہ ہو، اور اگر کبھی اس کی فون کال ریسیو کرتی تو اس کے میں علی بول رہا ہوں کہتے اسے ہولڈ کروا کر ڈاکٹر چاچو، دادی، امی کو بلا کر لے آتی۔ 6 مہینے کی ہماری منگنی میں نہ جانے کتنی 1000 بار اس پر لعنت بھیج چکی تھی، اور نہ جانے اپنا کتنا لیٹر خون جلا چکی تھی۔ صبح ناشتے کے وقت ایک غدر مچا تھا۔ روز صبح ہمارے گھر ایسا ایک بھونچال آیا ہوتا تھا، جب تک کہ روحیل اپنے کالج اور بہروز مبشر اپنے اسکول نہ چلے جاتے کہ طوفان یوں ہی سب کچھ ہلائے رکھتا تھا۔ ٹی وی میں ناشتے کے دوران دیکھا جاتا کہ ابا اور ڈاکٹر چاچو ناشتے کے دوران اخبار کی سرخیوں پر نظریں دوڑانے کے ساتھ ساتھ ٹی وی پر خبریں سننا بھی پسند کیا کرتے تھے۔ لوگوں کے شور میں ٹی وی کا شور بھی مل جاتا تو واقعی گھر میدان جنگ لگنے لگتا تھا۔ ساس بھی کبھی بہو تھی کہ تلسی چاندنی چوک سے ہار گئی۔ ٹی وی پر یہ خبر سنتے ہی دادی کا موڈ آف ہو گیا۔ یہ کون ذات شریف ہیں؟ ڈاکٹر چاچو نے دادی کے لٹکے منہ کو تعجب سے دیکھ کر مجھ سے پوچھا۔ میں دادی کی بدولت بغیر کسی خواہش کے سٹار پلس کے تمام ڈراموں کی مکمل معلومات رکھا کرتی تھی، اس لیے ڈاکٹر چاچو کے استفسار کا فوراً جواب دے دیا۔ ہنی بھی اس خبر کو کافی غور سے سن رہی تھی، لیکن ان کے چہرے پر دادی جیسا غم و الم نہیں پھیلا تھا۔ مجھے پتا تھا ان تمام سوپس میں ہنی کو ہیروئن سے زیادہ بلکہ نیگیٹو کرداروں سے ہمدردی ہوا کرتی تھی۔ ان کی عجیب سی سوچ تھی، ہر فلم، ہر ڈرامہ اور ہر کہانی میں انہیں مثبت کردار سے زیادہ منفی کردار پر پیار آیا کرتا تھا۔ مثلاً آپ اگر اکبری اصغری جیسے مشہور اور معروف کرداروں ہی کو لے لیں تو انہیں اکبری بہت سویٹ اور بڑی کیوٹ لگتی، اور اصغری وہ گنی مسنی مکار اور نہ جانے کیا کیا لگا کرتی تھی۔ جیت جاتی بیچاری، وہاں کی عورتوں کی بھلائی کے لیے کام کر لیتی۔ دادی ناشتہ چھوڑ چھاڑ فی الحال یہ غم منانے میں مصروف تھی۔ ہانی، تمہیں اپنی کچھ فکر ہے کہ نہیں؟ اب تو تم سے 14 سال چھوٹی تمہاری بانجی تک کی منگنی ہو گئی ہے۔ امی نے رات والا موضوع ایک بار پھر شروع کیا۔ سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد اب ناشتے کی میز پر امی، ہنی اور میں ہی رہ گئے تھے۔ مجھے آج کالج کچھ دیر سے جانا تھا۔ ہنی آفس جانے کے لیے بالکل تیار تھی، مگر امی نے سب کے جاتے ہی جو یہ موضوع پھر سے چھیڑا تو انہیں رکنا پڑا۔ اب بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ مجھے اتنا بے خبر سمجھتی ہیں کہ میں اپنی لاڈلی بانجی کی منگنی تک سے لا علم ہوں؟ یا آپ کو میری یادداشت پر کچھ شبہ ہے؟ کل شینا کی شادی اور اس کے بچوں کے بارے میں مجھے معلومات فراہم کر رہی تھی، آج نگی کے بارے میں۔ یقین کریں میرا حافظہ بفضل تعالیٰ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے۔ پتہ ہے ہمارے آفس میں جو اکاؤنٹس مینیجر ہیں وہ اس بات پر کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کوئی گلفشانی شروع کی ہی تھی کہ امی نے انہیں ناراضی سے چپ کروا دیے۔ نہیں سننے مجھے تمہارے اکاؤنٹس مینیجر، کمپیوٹر آپریٹر، ایم ڈی اور پیون کے قصے۔ ساری زندگی کیا یہی قصے سناتی رہو گی ہمیں کہ تمہارے ایم ڈی ڈریسنگ کتنی عمدہ کرتے ہیں اور تمہارے پیون چائے کتنی بری بناتا ہے؟ اب میں تمہارے منہ سے تمہاری ساس نندوں کی برائیاں اور تمہارے میاں کی شکایتیں کہ تمہاری اتنی محنت کے باوجود اسے تمہارے ہاتھ کا پکا کھانا پسند نہیں آتا جیسے قصے سننا چاہتی ہوں۔ امی بہت سنجیدہ اور غصے میں تھی، مگر ان کے غصے سے کی گئی اس بات نے مجھے اور ہنی دونوں کو ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہنی خوب کھلکھلا کر ہنسی تھی، جبکہ میں امی کے غصے کے پیش نظر سر جھکا کر مسکراہٹ ضبط کر رہی تھی۔ اپیا، میں آپ کو اپنا سچا ہمدرد اور خیرخواہ سمجھتی تھی، آج پتہ چلا آپ میرے مستقبل کے کتنے سہانے سپنے دیکھا کرتی ہیں۔ ایک تو میں کسی لنگور کے لیے کھانا پکاؤں، وہ بھی بہت محنت کر کے، اوپر سے وہ اس میں مین میخ نکالے، سر نہ پاڑ دوں میں ایسے خبیث کا۔ اول تو ایسا وقت میری زندگی کبھی آنا نہیں، اور اگر آیا تو میں مظلوم عورتوں کی طرح آپ سے شکایتیں کروں گی۔ اس ایڈیٹ کا دماغ نہ ٹھکانے لگا دو 2 سیکنڈ میں۔ ہنی امی کو افسوس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اٹھی اور اپنا بیگ کندھے پر ڈالا۔ بخشو بھی اپیا، ہنی لنڈوری ہی بلی۔ انہوں نے اپنی اردو دانی کا ثبوت دیتے ہوئے امی کے قہر غضب کو مزید بڑھایا۔ تم سے بات کرنا پتھر سے سر
پھوڑنے کے مترادف ہے۔ اچھا کیا جو میں نے نگی کے انٹر کرتے ہی منگنی کر دی، ورنہ تم سے اتنا دوستانہ و یارانہ اسے بھی تمہارے جیسا بنا دیتا۔ کاش امی نے پھر تمہاری میٹرک انٹر کے دوران منگنی اور پھر جٹ پٹ شادی کر دی ہوتی، اس وقت اب کی طرح خود سر نہ ہوتی۔ ہنی نے مزید رکنا اور اس گفتگو کو طول دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ پہلے آفس کے لیے لیٹ ہو رہی تھی۔ اللہ حافظ اپیا، بائے نگی۔ وہ ہم دونوں کو ہاتھ ہلاتی ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ دیکھا تم نے اسے کس طرح بات ٹال کر چلی گئی؟ اس سے شادی کی بات کی جا سکتی ہے، اور ادھر تمہاری نانی نے فون پر مجھے حکم سنایا کہ میں اسے شادی کے لیے راضی کروں اور اس کے لیے ایک عدد مناسب سا رشتہ بھی تلاش کروں۔ رشتے کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں، پر اس سے کون مغز ماری کرے؟ میرے بیجے میں اتنا دم نہیں کہ اس کی اوٹ پٹانگ باتیں سن سکوں۔ امی کو کتنی فکر اس کی شادی کی، اس احمق کو کوئی احساس ہی نہیں۔ آج اگر رشتے مل بھی رہے ہیں تو چند سالوں بعد تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ پتہ نہیں کیا سوچے بیٹھی ہے۔ امی واقعی اس وقت کافی پریشان لگ رہی تھی۔ بات تھی بھی پریشانی کی، اپنی چھوٹی بہن کا اگر وہ گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتی تھی تو یہ ایک جائز خواہش تھی۔ واقعی ہنی کو شادی کر لینی چاہیے۔ آفٹر آل شادی کوئی اتنی بری چیز بھی نہیں جس سے ہنی اس قدر چڑ ہیں، میں نے دل میں سوچا۔ ایک طرف ہانی نے پریشان کر رکھا ہے تو دوسری طرف تمہارے ابا نے، انہیں اپنے لاڈلے بھیا کی شادی کی فکر ہے۔ کہہ رہے تھے کیا بڑھاپے میں شادی کرے گا؟ اس کے بچوں کی اسکول کی فیس اس کی پینشن میں سے جایا کرے گی؟ امی برتن سمیٹی میز پر سے اٹھیں۔ سارے کے سارے پاگل اور خپتی ہماری فیملی میں پیدا ہونے تھے۔ امی بڑبڑاتے ہوئے کچن میں چلی گئیں۔ سارے کے سارے پاگل اور سارے کے سارے خپتی، میں نے امی کی کئی بات کو سوچتے ہوئے دہرائی۔ میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال ابھرا۔ پاگل ہنی، پاگل ڈاکٹر چاچو، ایک پاگل سا کپل، ایک پاگل سی فیملی۔ واو، زبردست! میں اپنے شاندار آئیڈیا پر اچھلی تو پڑی تھی۔ ہم میں سے کسی کے ذہن میں خیال کبھی کیوں نہیں آیا؟ ہنی اتنی خوبصورت، اتنی ایجوکیٹڈ، ڈاکٹر چاچو اتنے ہینڈسم، اتنے قابل اور ماہر ڈاکٹر، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کتنے سچ تھے۔ واقعی چاند سورج کی جوڑی۔ میں جوش خروش میں ڈوبی یہ سب سوچے ہی چلی جا رہی تھی کہ میری خوش فہمیوں کے غباروں سے یہ سوچ فوراً ہی ہوا نکل گئی کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھ دے گا؟ اگر ہنی کو شادی کے لیے راضی کرنا ناممکنات میں سے تھا تو ڈاکٹر چاچو بھی خاصی ٹیڑھی کھیر تھے۔ ان کے ساتھ ہنی والا یہ مسئلہ تو نہیں تھا کہ وہ سرے سے شادی کے خلاف تھے اور شادی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ شادی کرنا چاہتے تھے مگر اپنی پسند کی لڑکی سے، اور اس کا ملنا کچھ سہل نہ تھا۔ اپنی من پسند لڑکی کی تلاش میں وہ اپنی شادی لیٹ کیے چلے جا رہے تھے۔ امی کبھی کبھار جل کر دادی کو یہ سنا دیا کرتی تھی کہ اب بیٹے کے لیے لڑکی نہیں بلکہ عورت تلاش کریں۔ دادی کو یہ سن کر آگ لگ جاتی تھی۔ وہ ابھی تک ابا کو بوڑھا ماننے کو تیار نہ تھی، تو ڈاکٹر چاچو تو واقعی خیر سے بھی جوان جہان بلکہ نوجوان تھے۔ نوجوان دادی کی نگاہوں میں انہیں تو 16 سال کی لڑکی مل سکتی تھی۔ ویسے امی ساس کو چڑھانے کے لیے دیور کے متعلق جو کمنٹس دیا کرتی تھی ان میں زیادہ سچائی نہیں تھی۔ دادی کی کم عمر لڑکی مل جانے والی بات سے میں 100% متفق تھی۔ خود میری کتنی کلاس فیلوز اور سہیلیاں باقاعدہ ڈاکٹر چاچو پر عاشق تھیں۔ اگر کسی دن یہ پتہ چل جاتا کہ آج وہ مجھے کالج پک کرنے آئیں گے تو میرا پورا گروپ میرے ساتھ کالج کے گیٹ کے پاس باجماعت کھڑا ان کی آمد کا انتظار کیا کرتا تھا۔ ڈاکٹر چاچو بھتیجی کی دوستیں سمجھ کر ان سب سے بیٹا کہہ کر بات کرتے۔ بیچارے کو کیا پتا تھا کہ جنہیں بھولا، معصوم اور بچہ سمجھ کر وہ بیٹا کہہ رہے ہیں وہ میری چاچی بننے کے لیے خواب دیکھ رہی ہیں۔ بیلا اور سکینہ تو بڑی کمینگی سے کئی بار مجھ سے یہ تک کہا کہ جب ڈاکٹر چاچو کی بیوی کا چناؤ ہونے لگے تو اپنی ممکنہ چاچیوں کی فہرست میں ان دونوں کا نام بھی ضرور شامل کر لوں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ چاچیوں کا چناؤ کرنے کا ہمیں موقع ہی نہیں مل پاتا تھا۔ شروع میں ڈاکٹر چاچو نے خود اپنی شادی کے لیے سختی سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ ابھی وہ مزید تعلیم حاصل کرنا اور اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں۔ مگر پھر جب وہ لندن سے اسپیشلائزیشن کر کے آ گئے اور ان کا کیریئر بھی ان کی حسب توقع بن چکا، تب دادی اور دونوں پھپھیوں نے اس گھر کی دوسری بہو کی تلاش شروع کی۔ اب ان کا اتنا قابل لائق فائق ڈاکٹر بیٹا تھا، اس کی ہونے والی بیوی کو اسی کی طرح قابل ڈاکٹر تو ضرور ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ محاورتاً نہیں حقیقتاً ان سب نے جوتیاں گھسنی شروع کی۔ ان کی پسند کے مطابق لڑکی ملنا اس لیے ناممکن تھا کہ ایک لڑکی جو بہت حسین بھی ہو، اچھی فیملی سے بھی ہو، اس نے صرف MBBS ہی نہ کیا ہو بلکہ کسی خاص شعبے میں اسپیشلائزیشن بھی کر چکی ہو، اور عمر اس کی 20-21 سال سے زیادہ نہ ہو۔ آخر کہاں مل سکتی تھی؟ ابھی ان کی یہ تلاش جاری تھی کہ ابا کو اس بات کی بھنک پڑ گئی۔ وہ ماں اور بہنوں پر خوب خفا ہوئے۔ اب آپ لوگوں میں سے کوئی گھر گھر منہ اٹھا کر نہیں جائے گا۔ لڑکیاں دیکھنے کے اور 10 طریقے ہیں۔ شادی بیاہ کی کسی تقریب میں، کسی میلاد یا سالگرہ میں یا کسی بھی طرح کی پارٹی میں لڑکیوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔
امی کہتی تھی یہ ماں بہنیں بھائی کی شادی ہونے نہیں دیں گی. 20 سال کی انہیں پوسٹ گریجویٹ کی ہوئی ڈاکٹر چاہیے تھی. کوئی عقل کی بات بھی تھی، مگر تب کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ ماں بہنوں سے زیادہ اپنی شادی میں رکاوٹ تو خود ڈاکٹر چاچو ہیں. یہ سب کو اس وقت پتا چلا جب دادی اور پھپھیوں کو بالآخر ایک لڑکی پر اتفاق ہو گیا. وہ پھپھو کے پڑوس میں رہتی تھی، دبلی پتلی حسین سے گائنیکولوجسٹ، جسے دیکھ کر یہ گمان ہوتا تھا کہ جیسے ابھی میڈیکل کالج سے پاس آؤٹ کر کے نکلی ہے. ابا کی نصیحت اور دھمکی پر کان دھرتے کسی نے بھی اس کے گھر والوں سے رشتے کی بات نہیں کی تھی. وہ لوگ ابھی یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ ان کی بیٹی کو اس حوالے سے پسند کیا جا رہا ہے. سب یہ چاہتے تھے کہ ڈاکٹر چاچو بھی ایک بار اسے دیکھ لیں، پھر رشتے کی بات چلائی جائے. پھپھو نے زبردستی اپنے گھر پر ایک گیٹ ٹوگیدر کا اہتمام کیا اور وہاں اس کی پوری فیملی کو بھی مدعو کیا. وہاں انہوں نے ان دونوں ڈاکٹرز کا آپس میں تعارف کروایا اور انہیں باہم گفتگو کا موقع بھی فراہم کیا. وہ اتنی حسین تھی کہ کوئی احمق ہی اس سے شادی سے انکار کر سکتا تھا، اور ہمارے چاچو محترم نے اپنی حماقت کا بڑے آرام سے اعلان کر دیا تھا. وہ انڈین فلموں کی شوقین ہے. چاچو نے یہ بات اس طرح بتائی گویا کہنا چاہتے ہیں وہ شراب کی شوقین ہے. میں نے اس سے اس کی ہابیز پوچھی تو پتہ چلا اس کی واحد ہابی انڈین فلمیں دیکھنا ہے. وہ شاہ رخ خان کی ہر فلم 5 بار دیکھ چکی ہے. ڈاکٹر چاچو نے اس رات گھر آ کر دادی کے استفسار پر یہ جواب دیا تو سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. وہ انڈین فلموں کو سخت ناپسند کرتے تھے، سوائے ان پرانی موویز کے جو کلاسکس میں شمار کی جاتی ہیں. ان کے لیے انڈین فلموں کا نام لیا جانا ہی بھی گالی تھا. مگر اس بات کو بنیاد بنا کر کسی لڑکی سے شادی سے انکار کر دیں گے، ایسا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. وہ شاہ رخ اور مادھوری کی بہت بڑی فین ہے. ڈاکٹر چاچو بول رہے تھے گویا وہ بیچاری کسی بہت بڑے گناہ کی مرتکب ہو گئی ہو. اگر انڈین فلمیں دیکھنا قابل گردن زدنی جرم ہے تو اس جرم کا سب سے زیادہ ارتکاب خود ان کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں. یہ میں نے نہیں، امی نے کہا تھا. اتنی خوبصورت، قابل اور اچھی فیملی کی لڑکی انہوں نے اس کے انڈین فلموں کو پسند کرنے کے جرم میں ناپسند کر دی تھی. کوئی تک تھی بھلا؟ اتنی مشکلوں سے تو دادی اور پھپھیوں کا ایک لڑکی پر اتفاق ہو سکا تھا. گھر میں سب چاچو پر خاصے خفا ہوئے تھے، پر انہیں اس خفگی سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا. ابا کے ناراض ہونے پر انہوں نے اپنی پسند صاف صاف بتاتی تھی. وہ دادی اور پھپھیوں کی طرح اس مکتبہ فکر سے تعلق نہیں رکھتے تھے کہ ڈاکٹر کی بیوی کو ڈاکٹر ہی ہونا چاہیے. انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کی ہونے والی بیوی ڈاکٹر ہو یا نہ ہو، بس اسے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے تھا، چاہے اس کی فیلڈ جو بھی ہو. انہیں لڑکی کے بے تحاشا حسین ہونے سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی. قبول صورت لڑکی بھی چل سکتی تھی اگر اس میں وہ تمام اوصاف موجود ہوں جو وہ اپنی ہونے والی بیوی میں دیکھنا چاہتے تھے. اور وہ اوصاف کیا تھے؟ سگڑاپا، کھانے پکانے میں ماہر، گھریلو، سوشل، ماڈرن، مشرقی. ہرگز نہیں. ان تمام باتوں میں سے انہوں نے کسی بات کا ذکر نہیں کیا تھا. انہیں بس ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو اچھی کتابوں، اچھی فلموں اور اچھے میوزک کی شیدائی ہو، جو کتابوں، فلموں اور میوزک کے معاملے میں بہت اعلیٰ درجہ کا ذوق رکھتی ہو. انڈین فلمیں دیکھنے والی، انڈین آرٹسٹوں کی باتیں کرنے والی لڑکیوں سے انہیں بیر تھا. خود ان کا کتابوں، فلموں اور میوزک میں بہت عمدہ ٹیسٹ تھا. اٹھ پٹانگ کتابیں، بے سرے گانے اور حقائق سے کوسوں دور تک کوئی تعلق نہ رکھنے والی فلمیں، یہ سب ڈاکٹر چاچو کی آرا تھی اور میرا ان سے متفق ہونا ضروری نہیں. وہ ان سب سے ہمیشہ دور رہے تھے. مطالعے کے وہ بہت شوقین تھے. ہر موضوع پر وہ بے تحاشا پڑھتے تھے. ایک ڈاکٹر جو غالب کے نسبتاً غیر معروف اشعار و شیکسپیئر کی مختلف لائنز روانی سے اپنی گفتگو میں شامل کرتا ہو، تھی نہ ذرا مختلف سی بات. ایک ایسی لڑکی جو اچھی کتابوں کا بھی شوق رکھتی ہو، کلاسیکل میوزک میں بھی دلچسپی رکھتی ہو اور کلاسکس بھی میں شمار کی جانے معیاری فلموں سے بھی شغف رکھتی ہو. اس کا ملنا ناممکن تو نہیں، پر مشکل ضرور تھا. ایسی یقیناً بہت سی لڑکیاں ہوں گی، پر چاچو کی قسمت، ہمارے جاننے والوں میں، رشتہ داروں میں، یہاں تک کہ خود چاچو کی کولیگز میں ایسی کوئی لڑکی موجود نہیں تھی. کسی کو کتابوں کا شوق ہوتا تو فلموں اور میوزک کے میدان میں انڈین فلموں کا نام لے کر فوراً اپنے نمبر کٹوا لیتی، اور کسی کو فلموں میں ذوق اچھا ہوتا تو کتابیں پڑھنے سے سرے سے کوئی دلچسپی ہی نہ ہوتی. عجیب مصیبت تھی. دادی اور دونوں پھپھو بہت ہی جلدی ہار مان کر بیٹھ گئیں اور ڈاکٹر چاچو کی اجازت دے دی کہ اپنی مرضی کی لڑکی خود تلاش کر لیں. کیسا گوہر نایاب انہیں کہیں دستیاب نہیں ہو سکا. ابا ڈاکٹر چاچو کی اس فرمائش کو پاگلانہ اور احمقانہ قرار دیتے تھے. دادی کہتی تھی ان دونوں بھائیوں کا مشترکہ شوق انہیں اپنے باپ سے وراثت میں ملا ہے. کسی زمانے میں ابا بھی ڈاکٹر چاچو کی طرح کتابوں، فلموں، میوزک میں اتنی ہی دلچسپی اور اتنا ہی اعلیٰ قسم کا ذوق رکھا کرتے تھے. امی کا اس بات پر منہ بن جاتا تھا. کسی زمانے کا لفظ استعمال کیے جانے کا صاف مطلب یہ تھا کہ امی نے آ کر ان کے انٹلیکچوئل بیٹے کو
کسی کام کا نہیں رہنے دیا۔ اب بھی مرحوم کو کہاں سے یہ وراثت بیٹوں میں منتقل ہوئی؟ ہم نے کتاب تو چھوڑ کبھی اخبار پڑھتے تک نہیں دیکھا تھا۔ امی منہ میں بڑبڑاتی۔ ویسے یہ سچ تھا، ابا کو میں نے کبھی کوئی کتاب پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں انہیں ایسا شوق کب رہا تھا۔ اب تو وہ صرف اخبار ہی پڑھا کرتے تھے، اور اس دوران بھی امی مختلف گھریلو اور خاندانی مسئلے مسائل ان کے گوشے گزار کیے جاتی تھیں۔ ڈاکٹر چاچو کو تاحال اپنی پسند کی لڑکی نہیں مل سکی تھی، اس لیے ابھی تک ان کی شادی کا معاملہ جوں کا توں اٹکا ہوا تھا، اور ان کی شادی مسلسل لیٹ ہوتی چلی جا رہی تھی، جو دادی اور ابا کو خاصا فکر مند کر دیا کرتی تھی۔ پتہ نہیں اس سے راگ بھیرویں سنا کرے گا یا ستار اور ہارمونیم بجوایا کرے گا۔ کلاسیکل میوزک سے شغف رکھنے والی چاچو کی خواہش پر امی جل کر تبصرہ کیا کرتی۔ چاچو کے پاس مشرقی، مغربی اور دیگر ہر طرح کے کلاسیکل میوزک کی سی ڈیز، کیسٹس وغیرہ کا زبردست کلیکشن تھا۔ یہی حال فلموں کا بھی تھا، اور کتابیں وہ تو ان کی اسٹڈی میں ایک سے بڑھ کر ایک پڑھی رہتی تھی۔ چاچو کہتے تھے وہ دوسرے لوگوں سے ان کی ذہنی سطح و معیار کے مطابق گفتگو کر سکتے ہیں، پر اپنی بیوی کو 100% اپنی ذہنی سطح کا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے اتنے شاندار اور نادر و نایاب خیالات رکھنے والے چاچو کے لیے میں ہنی کا انتخاب کر رہی تھی۔ ڈاکٹر چاچو انڈین سوپس اور انڈین فلموں سے نالا، اور ہنی ان کی عاشق۔ کون سی فلمیں ریلیز ہو چکی ہیں اور کون سی ریلیز ہونے والی ہیں، ان سب کی اپ ٹو ڈیٹ معلومات رکھنے والی۔ کتابیں پڑھنے سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اپنی فیلڈ سے ہٹ کر دوسرے کسی موضوع پر کتابیں پڑھنے کا انہیں کبھی شوق نہیں رہا تھا، بلکہ وہ تو اخبار بھی بحالت مجبوری صرف حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھ لیا کرتی تھی۔ واقعی وہ دیکھتی تھی، پڑھتی نہیں تھی۔ اور رہا میوزک، تو وہ تمام پاپ گلوکار جو چاہے دیسی ہو یا بدیسی انہیں محبوب تھے، جنہیں چاچو بے سرا کہا کرتے تھے۔ ذاتی پسند و ناپسند میں دونوں ایک دوسرے کی ضد اور اپنی اپنی ذات میں بقول امی کے پاگل اور خپتی سے، میں ان دونوں پاگلوں کو باہم ایک کر دینے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر چاچو میں تمام خوبیاں تھیں جو کسی بھی لڑکی کے آئیڈیل میں ہو سکتی ہیں، سوائے اس کتابوں، فلموں اور میوزک والے کریز کے۔ ہنی سے میری محبت کا یہ واضح ثبوت تھا کہ میں ان کے لیے ایک شاندار بندہ پسند کر رہی تھی۔ رہے چاچو، تو ہنی ان کے لیے بہت اچھی بیوی ثابت ہو سکتی تھی۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اچھی کتابوں، اچھی فلموں اور اچھے میوزک سے شغف رکھنے والی اچھی بیوی ثابت ہوگی؟ پھر ہنی امی ہی کی بہن تھی۔ جب بقول دادی کی امی نے ابا کے فلموں، کتابوں اور میوزک کے اعلیٰ درجے کے تمام شوق چھڑوا دیے، تو ہنی بھی چند سالوں بعد چاچو کو ایسا ہی بنا دیں گی۔ اپنی پاگل سی ہنی کے لیے مجھے اپنے پاگل سے چاچو بھا گئے تھے، اور اب تھوڑا سا پاگل پن شو کر کے مجھے یہ پرفیکٹ قسم کا پاگل کپل بنوانا تھا۔ اپنے ذہن میں آتے اس منفرد اور شاندار خیال کو خیالوں کی دنیا سے نکال کر حقیقت تک پہنچانا انتہائی مشکل اور جان جوکھوں کا کام تھا، مگر مجھے اسے کرنا تو تھا ہی۔ ہنی، روحیل، بہروز اور مبشر کے ساتھ بیٹی ہمارے گھر آنے والے اردو اخبار کا ہفتہ وار میگزین کھولے ہوئے تھی۔ وہ چاروں مل کر اس میں دیے کسی پیر یا عامل صاحب کی اشتہار اور اس میں شامل لوگوں کے خطوط کا مذاق اڑا رہے تھے۔ شاہ جی، میں نے بیٹی کی شادی کے لیے آپ سے نقش بنوایا تھا، بیٹی کی شادی آپ کی دعاؤں سے بخیریت ہو گئی، اب نقش کا کیا کروں؟ پیر صاحب، میں نے بیٹے کی کینیڈا میں ملازمت کے لیے آپ سے نقش لیا تھا، بیٹے کی 1 ماہ پہلے وہاں مستقل ملازمت ہو گئی، اب نقش کا کیا کرنا ہے؟ شاہ صاحب، میں نے اولاد نرینہ کے حصول کے لیے آپ سے نقش حاصل کیا تھا، اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ ہنی باوجہ بلند سوالات پڑھ رہی تھی، اور روحیل وغیرہ ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ بیٹی، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اور نقش اپنے پاس سنبھال کر رکھیے۔ ہنی آخری والے خط کا جواب پڑھتے ہوئے خود بھی ہنسنا شروع ہو گئی۔ لگتا ہے یہ سارے خط پیر صاحب نے خود لکھے ہیں۔ ہر خط مسئلہ حل ہونے کے بعد لکھا گیا ہے، اور مسئلے سارے وہ ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے کے سب سے بڑے مسئلے ہیں۔ بیٹی کی شادی، بیٹے کی نوکری، کیسے یہ پیر اور بابے سادہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ پیر صاحب، اب میں کیا کروں؟ واہ جی معصومیت، کیوں نہیں؟ تم کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ ہنی نے مجھے بھی شامل گفتگو کرنا چاہا۔ میں لاؤنج میں ان لوگوں سے ذرا ہٹ کر بیٹھی ہوئی تھی اور ان چاروں کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں تھی۔ کل سے اب تک میں ایک ہی مسئلے میں الجھی ہوئی تھی، ڈاکٹر چاچو کی توجہ ہنی کی جانب کس طرح مبذول کروانی ہے۔ یہ تو کافی غور و فکر کے بعد میرے زرخیز ذہن نے سوچ لیا تھا، مگر ہنی، ان کے ساتھ کیا کروں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہنی کی بات کا جواب دینے کے بجائے فون کی طرف نگاہ کی، جس کی گھنٹی بڑے زور شور سے بجنا شروع ہوئی تھی۔ ہیلو، میں نے ریسیور اٹھایا۔ میں علی بول رہا ہوں، ڈاکٹر ماموں ہیں؟ آج وہ علی بول رہا ہوں کے بعد چپ نہیں ہوا تھا۔ مجھ سے پہلے اس نے جس سے بات کرنی تھی اس کا نام لے دیا تھا۔ کمینہ نہ ہو تو۔ میں نے ریسیور کو گھورا اور روحیل سے بولی، روحیل جاؤ ڈاکٹر چاچو کو بتا کر آؤ، ان کے بھانجے کا فون ہے۔ پھر میں ریسیور سائڈ میں پٹکتے ہوئے کھڑے ہو کر خاصے زور سے بولی، اتنے امیر ابا ہیں، بیٹے کو کتابیں نہیں خرید دیتے؟
बेचारे को यहाँ वहाँ से मांगनी पड़ती हैं। जाहिर है डॉक्टर चाचू से कोई किताब मांगने के लिए फ़ोन किया होगा। हनी मेरी तपी हुई शक्ल देखकर हंस रही थी, जबकि मैं से ये जुमला सुनाकर अपने कमरे में आ गई थी। अभी तक मूड ख़राब है मेरी चंदा का। हनी काफ़ी देर बाद कमरे में आई थी। मैं इस मनहूस के फ़ोन को कब कब भूल भी चुकी थी। कमरे में आते ही मैंने एक मरतबा फिर हनी और डॉक्टर चाचू की शादी किस तरह हो सोचना शुरू कर दिया था। उन्हें शायद मेरी खामोशी और संजीदगी से ऐसा लगा था कि मेरा मूड अभी भी इस मोटे आलू की वजह से ख़राब है। मेरे पास इतना फालतू खून नहीं था जिसे मैं इसके बारे में सोच सोच कर जलाती। यार निकी, मैं ऐसा करती हूँ, तेरा ये मसला पीर साहब ही की खिदमत में पेश कर देती हूँ। शाह साहब मेरी प्यारी भांजी का बदतमीज़ मंगेतर उसे घास नहीं डालता। ना ना, आप ये ना समझिएगा वो बेचारी कोई गाय या बकरी है। वैसे आप चाहें तो उसे मासूम गाय, बेजुबान गाय या अल्लाह मियाँ की गाय समझ सकते हैं। ऐसा नक्श अता फरमाइए कि महबूब मंगेतर उस मासूम के कदमों में आकर बैठ जाए। हनी के मस्करेपन पर मुझे बेसाख्ता हंसी आने लगी थी। मैंने बड़ी मुश्किलों से उसका गला घोंटा, चूंकि अचानक ही एक आइडिया मेरे जहन में आ गया था और कल से जो मैं हर आइडिया को बोगस और नाकाबिल अमल करार दिए चली जा रही थी, इस वक्त अली के फ़ोन ने मेरा वो मसला चुटकियों में हल कर दिया था। अपने जहन में एक मुकम्मल शैतानी मंसूबे के आने की देर थी। मैंने गौर और फिक्र में डूबे अपने मुंह पर खासी उदासी तारी की और कसदन उसे दाएं जानिब गिरा दिया। बिग शो के लिए इतनी उदासी, क्या हो गया मेरी भांजी के टेस्ट को? हनी का अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। हनी, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, आप मुझसे बात मत करें। अरे वो तुमसे बात नहीं करता तो तुम भी उसे नज़रअंदाज किया करो, क्या ज़रूरत है उसे अहमियत देने की? दफ़ा करो। उन्होंने बेड पर मेरे करीब बैठते हुए झटपट हल पेश कर दिया। हनी, आपकी कभी किसी से मंगनी हुई होती और वो आपको इग्नोर करता फिरता, फिर मैं आपसे पूछती दफ़ा करो। दफ़ा करना इतना आसान नहीं होता। जब एक लड़की किसी लड़के के साथ इतने करीबी रिश्ते में बनती है, फिर उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं आप कैसे समझ सकती हैं? मैंने चिड़चिड़ेपन से उन्हें जवाब दिया। एक लड़की और उसकी फीलिंग्स? उन्होंने मुझे बगौर देखा, फिर शरारत से एक आंख दबाकर खालिश फिल्मी लहजे में बोली, निगी, कहीं तुम इससे प्यार तो नहीं हो गया? मैंने अपनी मुस्कुराहट को बड़ी मुश्किलों से जब्त करके चेहरे पर गुस्से और नाराज़गी से भरपूर तासुरात सजा लिए। रहने दें हनी, आपके साथ इस मौजू पर बात करना वाकई बेकार है। आप मेरी फीलिंग्स को हरगिज़ नहीं समझ सकती। असल में आपका कसूर नहीं है, आप अभी किसी के साथ ऐसे रिश्ते में बंधी ही नहीं है। कैसे जान सकती हैं आप ये बात कि कोई लड़की अपने मंगेतर या होने वाले शोहर के हवाले से क्या क्या कुछ सोचती है और इससे क्या क्या कुछ चाहती है? मैंने बजाय सादा से लहजे में उन पर एक बेरहमाना तबसरा किया। अपने इन बेरहमाना और जालिमाना जुमलों पर मैंने खुद को दिल ही दिल में ढेर सारी शाबाश दी। हनी के चेहरे पर से एक पल को मुस्कुराहट वाकई गायब हुई थी। मैंने उन्हें ये बात कही इतने मुंहफट अंदाज से थी कि वो अपनी अजली शौक़ी एक पल के लिए बुलाकर संजीदा हुई, मगर फिर अगले लम्हे वो दोबारा वैसे ही मनमौजी मूड में आ गई। अच्छा चलो मूड ठीक करो, सोनी पर माधुरी की बहुत अच्छी फिल्म आ रही है, चलो वो देखते हैं। उन्होंने टीवी ऑन कर दिया। दादी के साथ हनी के बड़े खुशगवार ताल्लुकात इस्तवार हो गए थे। उनके आ जाने से दादी को अपने साथ स्टार प्लस के ड्रामे देखने वाली एक हस्ती मैसर आ गई थी। वो दोनों गहरी सहेलियों की तरह सास और बहू के मसले मसाइल से अटे तमाम अहमकाना ड्रामे से बड़े ज़ौक़ व शौक़ से देखा करती थी। और हनी पर आते इस प्यार ही की बदौलत दादी ने अपनी जानिब से गैर मामूली मेहमान नवाजी की इंतहा करते हुए अपने कमरे में रख खटी मेरे कमरे में रखवा दिया था। जब तक हनी यहाँ थी ये टीवी यहीं रहना था। हनी ने तकल्लुफन मना भी किया तो दादी ने मैं तो टीवी लाउंज में देख लेती हूँ, ये बेकार कमरे में पड़ा रहता है, कहकर उनके इनकार को रद्द कर दिया। हनी के सिवा ये सलूक किसी और के साथ हुआ होता तो मैं जल भुन कर कबाब हो जाती। मैं कभी कुछ कहती तो उन्हें लगता कि मुझे बूढ़ी दादी के कमरे में रखा टीवी और दूसरी सहूलियात खटकती हैं। एक तो ये अच्छा सलूक हनी के साथ हो रहा था, ऊपर से खुशी की बात यह थी कि मुस्तकबिल की सास बहू के दरमियान पहले ही से खुशगवार ताल्लुकात कायम हो रहे थे। जब ये रिश्ता दादी के सामने पेश होगा तो यकीनन हनी इनकी बहू की छोटी बहन है, ये कहकर दादी से मुस्तरद नहीं कर पाएंगे। मुझे अपने ख्याली पुलाव पर हंसी भी आ रही थी। अभी ये सब कितनी दूर की बातें थी ना। आइए डॉक्टर निगार। मैं डॉक्टर चाचू के कमरे में आई तो उन्होंने शौक़ी और शरारत से मेरा इस्तकबाल किया। हम दोस्तों ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाने से पहले ही एक दूसरे को डॉक्टर सना, डॉक्टर बेला, डॉक्टर हीरा और डॉक्टर निगार वगैरह वगैरह कहना शुरू कर दिया था। और कोई अभी हमें डॉक्टर नहीं मान रहा तो चलो हम खुद तो आपस में एक दूसरे को इज्जत दे लें। यह तर्ज तखातुब एक बार डॉक्टर चाचू के कानों में पड़ गया था और तब से वो मुझे इस नाम से छेड़ने लगे थे। क्या हुआ जो डॉक्टर साहिब को अभी सिवाय बीपी चेक करने के, जो मेडिकल कॉलेज में दाखिले से बहुत पहले ही डॉक्टर चाचू से सीखा था और कुछ नहीं आता था, थी तो मैं मुस्तकबिल की डॉक्टर ही ना। डॉक्टर चाचू मुझे आपसे एक काम था। मैं उनके पास आ गई।
وہ اس وقت عابدہ پروین کو سن رہے تھے اور ہاتھ میں ان کے اسلامک آرکیٹیکچر پر کوئی کتاب تھی۔ میرے ذہن میں اس منظر کو دیکھ کر ہنی آنے لگی، جن سے ابھی میں شاہ رخ اور رتک کی اس سال ریلیز ہونے والی تمام موویز کی تفصیلات سن کر آئی تھی۔ ڈاکٹر چاچو کتاب بند کر کے پوری طرح میری طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ اگر آپ اپنے پاس رکھی موویز کی VCDs میں سے مجھے 1-2 دے دیں تو۔ یہ میرے کان کیا سن رہے ہیں؟ انہوں نے حیرت سے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میرے ذوق کا انہیں بہت اچھی طرح اندازہ تھا۔ مجھے اپنے لیے نہیں، ہنی کے لیے چاہیے۔ وہ بیچاری یہاں کر اتنی بور ہو رہی ہیں، اب ان کے مطلب کی موویز تو صرف آپ ہی کے پاس مل سکتی ہیں۔ میں نے اپنی شکل پر ڈھیر ساری معصومیت اور مجبوری طاری کی۔ ڈاکٹر چاچو اپنی دنیا مگن رہنے والے انسان تھے۔ انہیں ہنی کے بارے میں سوائے اس بات کے کہ وہ ان کی بھابھی کی چھوٹی بہن ہے اور کچھ نہیں معلوم تھا۔ پھر وہ تعلیم حاصل کرنے کے غرض سے کئی سال ملک سے باہر رہے تھے، اس لیے وہ ہنی کے بارے میں اور ہنی ان کے بارے میں کچھ خاص نہیں جانتے تھے۔ میں ان دونوں کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ دیتی اس پر انہیں فوراً یقین آ جانا تھا۔ اچھا، یہ آوازیں تمہارے کمرے سے آ رہی ہیں؟ چاچو نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی، آنند ہے، ہنی دیکھ رہی ہے، اس لیے تو میں آپ کے پاس آ گئی کہ ان بیچاری کو بوریت دور کرنے کے لیے کئی دفعہ کی دیکھی ہوئی فلم پھر دیکھنی پڑ رہی ہے۔ آنند چاچو کے معیار کے سب سے اچھی فلموں میں شامل کی جاتی تھی یا نہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم تھا، مگر اتنا ضرور کسی میگزین میں پڑھا تھا کہ اس فلم کا شمار کلاسکس میں ہوتا ہے۔ ہنی کو بڑی مشکلوں سے یہ فلم لگائے رکھنے پر یہ کہہ کر آمادہ کیا تھا، ہنی کل ہو نہ ہو آنند ہی کا تو ریمیک ہے، پلیز یہی چینل لگا رہنے دیں۔ وہاں وہ فلم لگوا کر، اور وہ بھی ذرا اونچی آواز میں چاچو کے کمرے میں آتے ہی میں اس بات نے مجھے تقویت پہنچائی کہ چاچو کا کمرہ جو میرے کمرے کے بالکل برابر میں تھا، وہاں فلم کا ایک ڈائلاگ صاف سنائی دے رہا تھا۔ لے لو جو مووی تمہیں چاہیے ہو۔ میرے ساتھ لے کر اپنے موویز کے عظیم الشان ذخیرے والے شیلف کے پاس آ گئے۔ اس شیلف پر ڈھیر ساری CDs اور DVDs موجود تھیں۔ اب اس انتخاب سے مجھے کس کا انتخاب کرنا چاہیے تھے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کس طرح کی موویز پسند ہے انہیں؟ ہر وہ مووی جس میں رتک موجود ہے۔ ڈاکٹر چاچو کے استفسار پر میرے دل میں کہا، وہ انگلش اور اردو دونوں فلمیں شوق سے دیکھتی ہیں۔ پتہ نہیں میرے جواب میں احمقانہ کیا بات تھی جو چاچو مسکرائے تھے۔ چلو، اگر میں احمق اور بدذوق ثابت ہو بھی رہی تھی تب بھی خیر نہیں تھی، بس ہنی کو ایسا ثابت نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے تمام VCDs اور DVDs پر سنجیدگی سے نگاہیں دوڑانی شروع کی۔ لارنس آف عربیہ، گون ود دا ونڈ، گریٹ رومن ہالیڈے، بیئر فوٹ، دا آورس، اسکیپ، 10 کمنڈمنٹس، دا ڈیولز، امر پریم، مغل اعظم، صدمہ، پاکیزہ، پتہ نہیں کون سی موویز تھیں۔ سارے نام میرے ذہن میں گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ ان سب میں سے میں نے صرف مغل اعظم اور دا آورس کے نام سن رکھے تھے۔ مغل اعظم دلیپ کمار اور جب پیار کیا تو ڈرنا کیا والے گانے کی وجہ سے، اور دا آورس نکول کڈمین کے آسکر ایوارڈ کی وجہ سے۔ ڈاکٹر چاچو نے میری نگاہیں دا آورس پر جمی دیکھی تو پتہ نہیں ورجینا وولف کا نام لے کر مجھے کیا مشکل باتیں بتانے لگے۔ نہ جانے یہ ورجینا وولف کون تھا میرے سر پر سے گزرا تھا۔ دا آورس ہنی نے دیکھی ہوئی ہے، وہ مجھ سے اس کی بہت تعریف کر رہی تھی۔ سنا ہے پچھلے وقتوں میں جھوٹ بولنے والوں کے منہ ٹیڑھے ہو جایا کرتے تھے۔ شکر ہے اب ایسا نہیں ہوتا۔ میرا جواب سن کر چاچو مسکراتے ہوئے بولے، یہ فلم سب لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف انہی لوگوں کو اچھی لگتی ہے جو ادبی ذوق رکھتے ہیں۔ شکر تھا یہ ذوق میرے پاس نہیں تھا۔ یہ کون سی قسم کی فلم تھی جسے دیکھنے سے پہلے مسز ڈیلووے اور دا آورس نام کی کتابیں پڑھنا ضروری تھی؟ فلم دیکھنا گویا CSS کے ایگزامز کی تیاری کرنا تھا۔ میں نے ذرا اسے غور و فکر کے بعد بیئر فوٹ اور اٹھا لی۔ ڈاکٹر چاچو، آپ کے میوزک کا بھی اتنا اچھا کلیکشن ہے، جیسا میوزک میں سنتی ہے اسے تو ہنی بےسرا کہتی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں 1-2 CDs لے جاؤں؟ ہاں لے جاؤ، ویسے اگر وہ اپنی پسند سے خود آ کر لے لیتی تو زیادہ بہتر تھا۔ ہنی ذرا تکلف کرتی ہیں ڈاکٹر چاچو، آپ کے انتخاب سے متاثر ہیں مگر خود لینے نہیں آئیں گی۔ ڈاکٹر چاچو نے میرے جواب پر بات سمجھ لینے والا انداز میں سر ہلایا تو میں نے جلدی بغیر کچھ پڑھے میوزک کی 3 CDs اٹھائیں اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ کہاں چلی گئی تھی؟ ہنی ٹی وی اسکرین کی طرف اکتائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اتنی فضول فلم ہے، ایک سین شروع ہوتا ہے تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ وہ یہ راجیش کھنہ، اس سے کہیں اچھا تو شاہ رخ خان لگا ہے کل ہو نہ ہو میں۔ میں نے ہنی کی نگاہوں سے چھپا کر VCDs اور CDs جلدی سے الماری میں رکھی اور پھر ٹی وی بند کر کے ہم دونوں لڈو کھیلنے لگے۔ اس فلم سے بہتر لڈو کھیلنا لگ رہا تھا ہنی کو۔ یا اللہ، یہ بیل منڈے چڑھے گی کیسے، میں نے کراتے ہوئے سوچا۔ السلام علیکم کہانی کو لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آئیے چلتے ہیں کچھ پاگل سے ناول کی طرف۔ میں اسٹور میں کوئی کتاب ڈھونڈنے نہیں گھسی تھی، مجھے تو وہاں صفائی کرنے کے لیے بھیجا گیا بلکہ دھکیلا گیا تھا۔ وہاں جانا حکم حاکم تھا اور میں بیچاری حکم ماننے پر مجبور۔
میری چھٹی کا بہترین مصرف امی کو یہ نظر آیا تھا کہ مجھ معصوم سے اسٹور کی صفائی کروا لی جائے۔ کباڑ خانہ بنا کر رکھا ہوا ہے، اگر وہ اسٹور روم ہے تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہ چھوڑی جائے۔ اسٹور تو اسٹور ہی ہوتا ہے، ڈرائنگ روم تو نہیں۔ پتہ نہیں ہمارے اسٹور کا معائنہ کرنے کس کو تشریف آنے والی ہے، جو وہاں کی صفائی ازحد ضروری تھی۔ امی کا صفائی ستھرائی کے یہ جنون اور کسی کی تو نہیں، اکثر میری مصیبت لے آیا کرتا تھا۔ ہماری امی کو آپ جالہ اسپیشلسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جالے صاف کرنے میں انہوں نے واقعی پی ایچ ڈی کر رکھا ہے۔ ایسی جگہوں پر وہ گھستی اور جالے برآمد کر لاتی ہیں جہاں عام آدمی کی نگاہ پہنچ بھی نہیں سکتی۔ حالانکہ ابا نے گھر میں 3 ماسیاں رکھی ہوئی ہیں، ان میں ایک تو صبح سے شام تک کے لیے رکھی ہوئی ہے، پھر اوپر کے اور گھر سے باہر کے کام کرنے کے لیے ایک الگ لڑکا ہے۔ ان سب کے باوجود امی کی تشفیع اپنے ہاتھوں ہی سے صفائی کر کے ہوتی تھی۔ دادی تک کو ان کے صفائی کے جنون سے ہول اٹھتے تھے۔ جن کونوں میں گھستی ہوں وہاں کوئی نوکر گھس سکتا ہے؟ اگر میں تھوڑے دنوں کے لیے بھی کہیں چلی جاؤں تو گھر میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ میں نے پڑھائی کا بہانہ بناتے اس کام سے بچنے کی کوشش کی تو امی نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا اور یوں مجھے اسٹور میں آتے ہی بنی۔ وہیں صفائی کے دوران مجھے بہت ساری کتابیں بڑے خستہ حالوں میں اور بے ترتیبی سے ایک کے اوپر ایک رکھی ملی۔ اس کا مطلب ہے دادی ابا کی کتابوں کے شوق کے بارے میں صحیح بتاتی تھیں۔ وہ ابا کی کتابیں تھیں اور بڑے دکھ بھرے لہجے میں مجھ سے کہہ رہی تھی، دیکھو ہمیں جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ بعضوں نے نیر نور کی طرز پر کبھی ہم پڑھے جاتے تھے، شیلفوں میں بسائے جاتے تھے بھی گایا۔ میں نے ڈاکٹر چاچو کتابوں کا مستقبل سوچا۔ یار بے ضرر سا ہی تو شوق ہے چاچو کا۔ ہنی سے کہوں گی اس معاملے میں امی کی بہن ہونے کا ثبوت مت دیجیے گا۔ ان کتابوں کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک دوسری بات اور آئی تو میں نے ان میں سے ایک نسبتاً اچھی حالت میں موجود کتاب اٹھا لی۔ وہ تھامس ہارڈی کی جوٹ دا اوبیکیور تھی۔ میں اس رائٹر کے بارے میں سرے سے کچھ نہیں جانتی تھی، پر یہ ابا کا کلیکشن تھا، یقیناً اچھی ہی کتاب ہوگی۔ میں اس ناول کو صفائی کے بعد اپنے ساتھ اٹھا لائی تھی۔ ڈاکٹر چاچو لنچ کرنے گھر آیا کرتے تھے، مگر یہ آمد قدرے تاخیر سے ہوتی تھی اور ہم گھر کے افراد لنچ کر چکے ہوتے تھے اور جنہیں کیلولا فرمانا ہوتا تھا وہ سو بھی چکے ہوتے تھے۔ چاچو کی پریکٹس بہت اچھی چل رہی تھی۔ 3-3:30 بجے لنچ کے لیے گھر آ کر اور آدھ پونے گھنٹے بعد واپس چلے جانے کے بعد پھر وہ رات 10 بجے گھر لوٹا کرتے تھے۔ 10 بجے بھی وہ ابا کے بے انتہا ناراض ہونے پر آنے لگے تھے، ورنہ پہلے تو رات کے 12 بجے تک ان کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ ابا نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا تھا، کوئی ضرورت نہیں پیسے کے پیچھے اس طرح بھاگنے کی کہ اپنی صحت تک برباد کر ڈالو۔ تمہارے دوسرے کولیگز ایسا کرتے ہیں تو انہیں کرنے دو۔ تمہارے پاس تمہارے اپنے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے وقت نہ ہو تو پھر فائدہ ایسی محنت اور خواری کا۔ امی چاچو کو لنچ دینے کے لیے جاگی ہوئی تھیں۔ امی آپ لیٹ جائیں، ڈاکٹر چاچو کو کھانا میں دے دوں گی۔ میرے نیک پروین اور اچھی بیٹی بننے والی اس ادا پر اس نے کافی حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں لاؤنج میں بے چینی سے ڈاکٹر چاچو کا انتظار کر رہی تھی۔ ہارڈی کا ناول میں نے سینٹرل ٹیبل پر الٹا کر کے اس انداز سے رکھ دیا تھا جیسے کوئی اسے پڑھتے پڑھتے کسی کام سے اٹھ گیا ہو۔ السلام علیکم ڈاکٹر چاچو۔ اللہ اللہ کر کے ان کی آمد ہو ہی گئی تھی۔ آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں آپ کے لیے کھانا بس لے آتی ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میرے سلام کا جواب دیا تو میں نے جھٹ یہ بات کہی۔ میں کھانے کی ٹرے لے کر لاؤنج میں آئی تو وہ فریش ہو کر آ چکے تھے اور اب صوفے پر بیٹھے تھے۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا میگزین انہوں نے اٹھا کر دیکھنا شروع کیا ہوا تھا۔ ایک تو چاچو بھی نہ بس سائڈ میں رکھا میگزین انہیں نظر آ گیا، آنکھوں کے عین سامنے رکھی کتاب دکھائی نہیں دے رہی۔ کیا پکا لیا؟ انہوں نے کھانے کی خوشبو کو انجوائے کرتے ہوئے ڈشوں کے ڈھکن اٹھانے شروع کیے۔ کوفتے، واہ بھائی مزہ آ گیا۔ بھابھی بیگم کے ہاتھوں کے کوفتے، بھوک نہ بھی ہو تو بھی کھانے کو جی چاہنے لگتا ہے۔ چاچو کوفتوں کے باؤل سے نگاہیں ہٹا کر، پلیز سامنے بھی تو دیکھیں۔ کوفتوں کی قصیدہ خوانی ہوتے دیکھ کر میرا دل فریادی ہو رہا تھا۔ خود سے میں اس بارے میں کوئی بات شروع کرنا نہیں چاہتی تھی اور چاچو تھے کہ انہیں اس ایک ناول کے سوا وہاں سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ ارے یہ کیا ہے؟ ہارڈی کا ناول؟ یہ کون پڑھ رہا ہے؟ آخر کار میری مشکل آسان ہو ہی گئی تھی۔ حال میں لے جاتا ان کا ہاتھ مارے حیرت کے اپنی جگہ ہی رک گیا تھا۔ ان کا حیرت سے گنگ ہو جانا اپنی جگہ بجا تھا۔ اس گھر میں ان کے علاوہ کتابوں کا شوقین کون پیدا ہو گیا؟ یہ ناول؟ میں نے حیران نظر آنے کی بھرپور ایکٹنگ کی، ایسے جیسے میں نے بھی اسے ابھی ہی دیکھا ہو۔ ہاں یاد آیا، یہ ہنی پڑھ رہی تھی نا رات میں یہاں بیٹھ کر۔ اصل میں لائٹ مجھے ڈسٹرب کر رہی تھی
اور ہنی کو رات میں کچھ پڑھے بغیر نیند نہیں آتی، اس لیے وہ کتاب لے کر یہاں آ گئی تھی۔ اگر کہیں اداکاری کا مقابلہ ہو تو میرا خیال ہے میں اس میں اول پوزیشن حاصل کر لوں گی۔ ڈاکٹر چاچو کو یہ جواب دیتے ہوئے میرے ذہن میں ہنی آ رہی تھی، جنہوں نے رات میرے ساتھ اسپائڈر مین دیکھی تھی، اور جو یقیناً میری ہی طرح تھامس ہارڈی نام کے انصاف سے ناواقف ہی ہوگی۔ 1895 میں چھپا تھا یہ ناول ہارڈی کا آخری ناول ہے۔ تب کے مغرب کی قدریں اب سے بہت مختلف تھیں، اسی لیے اس زمانے میں اس ناول پر بہت تنقید ہوئی تھی، بہت شور مچا تھا، کافی برا بھلا کہا گیا تھا، اور اس بے تحاشا تنقید کا اثر تھا کہ ہارڈی نے آئندہ فکشن لکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ چاچو روانی سے بولتے بولتے چپ ہوئے، پھر میری طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہنے لگے، رہنے دو، میں غلط جگہ غلط بات کرنا شروع ہو گیا۔ چاچو سے غلط جگہ غلط بات ہونے لگی تھی تو کیا ہوا، کم از کم میں نے صحیح جگہ صحیح بات کر دی تھی۔ پرسوں رات جو میں ہنی کا نام لے کر فلمیں اور گانے ان سے لائی تھی، انہوں نے ہی ہنی کا امیج چاچو کی نگاہوں میں زبردست بنا دیا تھا۔ مزید اب یہ ناول، اس نے تو اس امیج کو 4 چاند لگا دیے ہوں گے، اور پھر سب کچھ اتنی ہوشیاری سے کہ اس میں مکاری کا گمان تک نہ ہو۔ فلموں اور میوزک کی وی سی ڈیز اور سی ڈیز کا چاچو پر اچھا اثر پڑا۔ یہ میں نے یوں جان لیا تھا کہ ہنی کو آئے ہفتہ 10 دن ہو چکے تھے، ان تمام دنوں میں چاچو نے ان سے سلام دعا اور انتہائی رسمی قسم کی خیریت سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کی تھی۔ ان دونوں کی ملاقات بھی اکثر صرف ناشتے اور ڈنر کی ٹیبل پر ہوا کرتی تھی، مگر کل رات کھانے کے دوران چاچو نے ہنی سے آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں سے ہٹ کر ان کے جاب کے حوالے سے کافی تفصیلی گفتگو کی تھی۔ یہ شعبہ ایسا تھا جس میں ہنی کی قابلیت میں کچھ شبہ نہیں تھا۔ انہوں نے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کر رکھا تھا اور ایک بہت ہی بڑے ادارے میں کافی اونچی پوسٹ پر فائز تھی۔ ڈھیر سارے لوگ تو ان کے ماتحت کام کرتے اور ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ چاچو ان کی جاب اور پوسٹ سے خاصے امپریس نظر آئے تھے، مگر اس سے پہلے جن بے شمار لڑکیوں سے انہوں نے شادی سے انکار کیا تھا، گھاس تو وہ بیچاریاں بھی نہیں کھودا کرتی تھی، اور نہ ہی ان میں سے کسی نے چنے دے کر ڈگریاں حاصل کی تھیں۔ جاب سے ہٹ کر جب وہ ہنی سے فلموں، کتابوں اور میوزک والے موضوعات پر گفتگو کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ چاچو کی توجہ میں نے ہنی کی طرف مبذول تو کروا دی تھی، مگر آنے والے وقت کا سوچ کر پریشان بھی ہو رہی تھی۔ ہنی اور میں بیوٹی سیلون آئے ہوئے تھے۔ وہ اپنی لکس پر بہت توجہ دیتی تھی، ہیئر سٹائل، میک اپ، لباس، جیولری، وہ ہر چیز کا بہت دھیان رکھتی تھی۔ تھوڑے تھوڑے دنوں بعد وہ اپنے بالوں کا رنگ اور ان کی کٹنگ کا انداز تبدیل کرواتی رہتی تھی، اور سب سے بڑی خوبی کی بات یہ تھی کہ تمام تبدیلیاں ان پر ہمیشہ اچھی لگا کرتی تھی۔ آج وہ اپنے سٹیپس میں کٹے بالوں کو شارٹ کروانے اور ان میں سٹریکنگ کروانے آئی تھی۔ مجھے تو ابھی صرف اتنی اجازت تھی کہ میں بالوں کی ٹریمنگ کروا لوں یا پھر کلینزنگ کروا لوں، باقی تھریڈنگ، ویکسنگ سب ابھی مجھ پر حرام تھی۔ جمعہ 8 دن ہوئے میڈیکل کالج پہنچے ہوئے، ابھی سے سب کچھ شروع کیا تو شکل پر پکا پن آ جائے گا، ساری معصومیت ختم ہو جائے گی، ہر کام عمر کے ساتھ اچھا لگتا ہے، یہ ہماری امی کا فرمان تھا۔ بتایا تھا نا میں نے، امی موقع محل کے حساب سے میری چھوٹائی بڑائی میں تبدیلی کرتی رہتی تھی۔ تازہ ہربل فیشل لینے اور بالوں کو خوبصورت سے سٹائل دلوانے کے بعد جب ہنی میرے ساتھ سیلون سے باہر نکلی تو کچھ اترا کر پوچھنے لگی، کیسی لگ رہی ہوں میں نگی؟ میں اتنی دیر سے ان کی خوبصورتی اور نزاکت پر غور کرتی انہیں دل میں سراہے جا رہی تھی، مگر زبان سے اس وقت میں کچھ اور بولنے کے موڈ میں تھی۔ اچھی تو لگ رہی ہیں ہنی، پر کیا فائدہ اس خوبصورتی کا؟ آپ کے پاس آپ کی اس خوبصورت سی تبدیلی کو سراہنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ میں آپ کی طرف بے تحاشا خوبصورت نہیں، پھر بھی جب کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی رنگ یا کوئی لباس مجھ پر اچھا لگ رہا ہے تو دل چاہتا ہے علی میری تعریف کرے، اور جب وہ تعریف نہیں کرتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ آپ کا کبھی دل نہیں چاہا ہنی کہ کوئی آپ کو سراہے، آپ کی خوبصورتی کی تعریف کرے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے آپ پر، عورتیں اپنی تعریف سننے کے لیے تو اتنا بناؤ سنگار کرتی ہیں، اور آپ کو تعریف بہت سے بہت میں کر دوں گی، امی کر دیں گی، کل آفس میں آپ کی فیمیل کولیگز کر دیں گی کہ میل کولیگز کو آپ نے زیادہ بے تکلف نہیں کیا ہوا۔ میں نے بظاہر بہت سادہ اور عام سے انداز میں ان کی بات کا جواب دیا، اور پھر ان کا جواب جاننے کی کوشش کیے بغیر گاڑی کی طرف بڑھی۔ ہنی ایک پل کو وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ میں پچھلے کئی دنوں سے ان کی رگ پر اسی طرح ہاتھ رکھا کرتی تھی، وقتاً فوقتاً باتوں میں بڑے دل دکھانے والے انداز میں اسی طرح کی باتیں ان سے کہتی، ان کے سامنے جان بوجھ کر علی کا ذکر چھیڑتی۔ وہ مجھے نظر انداز کیوں کرتا ہے؟ مجھے کبھی کوئی گفٹ کیوں نہیں دیتا؟ کبھی کوئی فون کال کیوں نہیں کرتا؟ جیسی باتیں کرتی، اور اب وہ میرا مذاق اڑاتے غیر سنجیدگی سے کوئی
تبصرہ کرنے لگتی تو میں انہیں آپ کیسے سمجھ سکتی ان احساسات کو؟ آپ کو کیا پتہ ان فیلنگز کا؟ نہ آپ کسی کی منگیتر ہیں نہ بیوی، آپ کیسے جان سکتی ہیں اس رشتے کے حوالے سے پیدا ہونے والی کیفیت کو؟ کبھی کسی نے آپ سے کمٹمنٹ کی ہوتی یا کبھی آپ نے کسی سے محبت کی ہوتی تو پھر آپ محبت اور کمٹمنٹ کے معنی سمجھتی نا، جیسے جملے کہتی اور وہ بظاہر ہنستے ہوئے میرے ان جملوں کا کوئی غیر سنجیدہ صحیح جواب دے دیا کرتی تھی، پر میں ان کی آنکھوں میں پھیلی ناگواری سبکی کا تاثر دیکھ لیا کرتی تھی۔ میں ان سے یہ بات اتنے منہ پھٹ اور بدلحاظ انداز میں کہتی تھی ایسے جیسے وہ اس قابل ہی نہیں کہ کوئی ان سے محبت کر سکے، اور میرا جاہل دکھانے والا انداز بڑا ادکاری اور کامیاب وار کر رہا تھا ان کے دل پر۔ جو کام نانی اور امی کے ڈانٹ ڈپٹ، غصہ، ناراضی، خفگی اور برہمی نہیں کر پائی تھی، وہ کام میرا غیر محسوس انداز، دل دکھانے والا طنز، آپ اس قابل ہی نہیں کہ کوئی آپ سے محبت کرے، بڑی کامیابی سے کر رہا تھا۔ نانی اور امی کو وہ زج کرتی تھی اور میں انہیں زج کر رہی تھی، وہ بھی اس طرح کہ وہ بیچاری کھل کر اپنا غصہ اور ناگواری کا اظہار تک نہیں کر سکتی تھی۔ ان سے 14 سال چھوٹی ان کی بانجی انہیں یہ بتایا کرتی تھی کہ کوئی کمی تو یقیناً ان میں ہے، تبھی تو کبھی کسی نے ان سے محبت نہیں کی، ورنہ شادیاں تو بہت سے لوگ نہیں کرتے، مگر ان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ضرور آیا ہوتا ہے جس نے انہیں ان کے بہت خاص اور بہت حسین ہونے کا احساس دلایا ہوتا ہے، جس نے ان سے محبت کی ہوتی ہے۔ ہنی بس آپ 10 منٹ انتظار کریں، مجھے کمپیوٹر پر تھوڑا سا کام ہے، میں یہ گئی اور یہ آئی، آپ تب تک یہ بک دیکھ لیں، بہت مزے کی ہے، جہاں پر میں نے بک مارک لگائے یہ صفحہ تو ضرور ہی پڑھیں، ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جائیں گی۔ ہنی اور میں روز کی طرح واک کے لیے جانے کا ارادہ رکھتے تھے کہ میں نے انہیں اپنے ایک اسائنمنٹ سے متعلق کام کا حوالہ دے کر کچھ دیر رکنے کو کہہ دیا۔ ہٹاؤ اس کتاب کو، میں تب تک ٹی وی دیکھ لیتی ہوں۔ وہ ٹی وی آن کر کے میرے سارے پروگرام کو چوپٹ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کچھ بھی نہیں آ رہا ٹی وی پر، سارے چینلز خراب آ رہے ہیں، اسٹار پلس تو سرے سے لگ ہی نہیں رہا۔ یا اللہ کہیں ہنی اٹھ کر چیک نہ کر لیں۔ میں نے دعا مانگی، شکر تھا انہیں میری زبان پر اعتبار تھا، میرے جھوٹ کو سچ مان کر وہ واقعی مشتاق احمد یوسفی کی زرگزشت جو میں نے انہیں سٹور والے خزانے ہی میں سے لا کر دی تھی دیکھنے لگیں۔ ڈاکٹر چاچو کے آنے کا ٹائم ہو چکا تھا، پر وہ ابھی تک آئے نہیں تھے۔ اتنا اچھا میں نے ماحول ترتیب دیا ہے، وہ بھی بڑی مشکلوں سے، چاچو پلیز جلدی آ جائیں۔ ہنی لاؤنج میں کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی ہیں، بیک گراؤنڈ میں غلام علی کی غزلیں دھیمے سروں میں بج رہی ہیں۔ یہ غزلیں میں نے لاؤنج کے برابر والے کمرے میں لگائی تھی اور ہنی یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید انہیں ابا سن رہے ہیں، کچھ بولی نہیں تھی۔ یہ ایک پرفیکٹ سچویشن تھی، اب بس انتظار ڈاکٹر چاچو کا تھا۔ آخر کار ٹیرس پر سے میں نے ان کی گاڑی آتے دیکھ ہی لی۔ میں لاؤنج میں دانستہ 6-7 منٹ بعد آئی۔ ڈاکٹر چاچو ہنی کے سامنے والے صوفے پر بیٹھے تھے، ان کی آنکھیں ہنی کو بھی دیکھ رہی تھیں اور اس کتاب کو بھی۔ شاباش، ویل ڈن۔ میں نے خود کو تھپکی دی۔ سلام، دعا اور خیر و عافیت یقیناً ان کے درمیان ہو چکی تھی، کیونکہ اب چاچو ان سے کسی اور موضوع پر بات کر رہے تھے۔ ڈاکٹر چاچو، ہم لوگ تو کھانا کھا چکے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے یہیں کھانا لے آؤں؟ میں اتنے رومانٹک سین کو اتنی جلدی ختم نہیں کروانا چاہتی تھی۔ کھانا تو میں کھا کر آیا ہوں، ہاں اگر تمہارا مہمان نوازی کا موڈ ہے تو ایک کپ چائے پلا دو۔ ہنی، آپ کے لیے بھی لے آؤں؟ چائے کی تو از حد شوقین تھی، گہری نیند سے اٹھا کر بھی اگر انہیں چائے کا پوچھا جاتا وہ تب بھی انکار نہ کرتی۔ پہلی مرتبہ میں کچن میں بڑی خوشی گئی۔ 3 کپ چائے لے کر میں لاؤنج میں آئی۔ میں اس خوبصورت سچویشن میں ہڈی بننا نہیں چاہتی تھی، مگر ہنی سے ڈر بھی تو لگتا تھا، اگر ان کے منہ سے کچھ الٹا سیدھا نکل گیا تو میری ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ ڈاکٹر چاچو کے بارے میں تو پتا تھا، وہ ہنی سے اس طرح کے کوئی سوال جواب نہیں کریں گے جیسے کسی بھی ان محترمہ سے کرتے جو انہیں شادی کے لیے کچھ اچھی لگا کرتی۔ عموماً ان کے سوالات ایسے ہوتے تھے، آپ شاہ رخ کو زیادہ بڑا اداکار مانتی ہیں یا رتک کو؟ روشن آرا بیگم بڑے، غلام علی، مہدی حسن وغیرہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ انہیں پسند کرتے ہوں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی یافتہ دور میں اب کتابیں پڑھنا تو نری حماقت اور وقت کی بربادی ہی۔ یہ دور تو انٹرنیٹ کا دور ہے۔ ہنی کا امیج میں نے ان کی نگاہوں میں اتنا زبردست بنا دیا تھا کہ وہ شک و شبہ میں مبتلا ہو کر انہیں چیک کرنے کو ایسی کوئی بات کر ہی نہیں سکتے تھے۔ پر ہنی اگر کچھ بے تکا بول جاتی، پھر جھوٹ کے اوپر اتنا شور نہ مچتا اور اتنی بے تحاشا تنقید نہ ہوتی تو ہارڈی یقیناً مزید کئی ناولز لکھتا۔ میں نے اندر آتے ہوئے سنا۔ ہنی حیران پریشان نگاہوں سے ڈاکٹر چاچو کو دیکھ رہی تھی۔ چاچو کو ان کے جوابات کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس وقت خود ہی بولنے اور ہارڈی کے روح کو احساس ثواب پہنچانے کے موڈ میں تھے۔ کردار نگاری اور منظر نگاری میں ہارڈی کا جواب نہیں، اس کے کردار زندہ جیتے جاگتے انسان نظر آتے ہیں۔
جن میں اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی، خیر اور شر دونوں پہلوؤں میں پائے جاتے ہیں، اور ان کے جذبات، ان کی سوچیں، ان کے رویے سب کتنے حقیقت سے قریب ہوتے ہیں، چاہے وہ جوڈ دا آبسکیور، دا میئر آف جیل فریول ہو، یا ٹیس آف دا بیرولس کی ٹیس ہو، سب حقیقی کردار نظر آتے ہیں، زندہ سانس لیتے، اور ہارڈی کی منظر نگاری، حالانکہ بہت سے لوگ اس کی اتنی بے تحاشا منظر نگاری کو یہ کہہ کر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ قاری کہانی میں آگے کیا ہوگا جاننا چاہتا ہے، مناظر کی خوبصورتی نہیں، مگر میری رائے میں یہ ہارڈی کی بہت بڑی خوبی ہے، وہ جہاں خود ہے، جو کچھ اپنے قاری کو دکھانا اور محسوس کروانا چاہتا ہے وہ وہاں قاری کو لے جاتا ہے، اسے بھی وہی قدرتی حسن نظر آنے لگتا ہے جو مصنف کی آنکھ نے دیکھا اور اپنے قاری کو دکھانا چاہا تھا۔ یہ محترم ہارڈی ہیں کون، اور ان کے متعلق مجھے کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ہنی انہی نگاہوں سے ڈاکٹر چاچو کو دیکھ رہی تھی، قبل اس کے کہ چاچو ان نگاہوں کو دیکھ پاتے میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان دونوں کو چائے پیش کر دی۔ چائے پینے کے دوران میں نے گفتگو کو دوبارہ ہارڈی کی طرف لے جانے نہیں دیا تھا۔ چائے پی کر چاچو اپنے کمرے میں چلے گئے اور ہم دونوں واک کرنے نکل گئے۔ یار تیرے چاچو کچھ کھسکے ہوئے سے نہیں ہے، شاید اتنا زیادہ پڑھ لینے کے بعد تو ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے بلاوجہ آپ میرے چینیس چاچو کو کھسکا ہوا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے جٹ برا ماننے والا انداز اختیار کیا اور ہنی کو قدر ناراضی سے دیکھا۔ مجھے برا مانتا دیکھ کر ہنی نے اس بارے میں مزید کچھ نہ کہا۔ آپ پر یہ پنک کلر کتنا اچھا لگ رہا ہے ہنی، مگر کیا فائدہ؟ میں نے ایک درد بھری ٹھنڈی آہ بھری اور پھر قصداً مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ پھر سارا وقت ہم خاموشی سے واک کرتے رہے۔ آپ کو کیا پتا آپ کیسے سمجھ سکتی ہیں؟ آپ کبھی کسی کو اچھی لگی ہیں؟ جیسی باتیں میں ہنی سے اتنی کثرت سے کرنے لگی تھی کہ اب وہ جواب میں کچھ کہنے کے بجائے بالکل خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ میں ڈاکٹر چاچو اور ہنی دونوں کو ساتھ ساتھ کتنی کامیابی سے لے کر چل رہی تھی۔ اپنے زرخیز دماغ کو میں نے اعداد و تحسین سے نوازا۔ وہاں سے پروپوزل آ جائے اور یہاں سے پروپوزل قبول کر لیا جائے، یہی میرا مشن تھا۔ گھر واپس آ کر ابھی ہم دونوں اپنے کمرے میں آئے تھے، ڈاکٹر چاچو نے دروازے پر دستک دی۔ یہ کتاب میں نے ابھی ختم کی ہے، سوچا آپ کو پڑھنے کے لیے دے دوں۔ اگر آپ نے ابھی نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیں، اچھی کتاب ہے۔ وہ میڈیلن البرائٹ کی میڈم سیکرٹری تھی۔ کتاب ہنی کو دے کر چاچو واپس چلے گئے تھے۔ تمہارے چاچو کو یہ وہم کب سے ہو گیا کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ ہنی نے تعجب سے مجھے دیکھا۔ آپ کو نہیں ہے تو کیا ہوا، خود ڈاکٹر چاچو کو تو ہے نا۔ آپ کو یہ کتاب انہوں نے مہمان نوازی کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے دی ہے۔ اگرچہ کہ اپنی کتابوں کے معاملے میں کافی حساس بلکہ بدتمیزی کی حد تک روڈ ہے، ہر کسی کو دیتے نہیں ہیں۔ آپ کے ساتھ یہ غیر معمولی سلوک شاید امی کی بہن اور میری خالہ سمجھ کر کیا جا رہا ہے۔ میں نے غیر معمولی کے لفظ پر جان بوجھ کر خاص زور دیا تھا۔ ہنی نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں انجان بنی بالوں میں برش چلا رہی تھی۔ سب مہمانوں کے ساتھ وہ اتنے خوش اخلاق اور مہمان نواز نہیں ہوتے۔ پچھلے مہینے ابا اور ڈاکٹر چاچو کی ایک کزن امریکہ سے آئی تھی، پورے 2 مہینے رہی ہمارے گھر میں، اور جاتے وقت ڈاکٹر چاچو سے اس بات پر بہت ناراض ہو کر گئیں کہ انہوں نے انہیں بالکل بھی وقت نہیں دیا۔ میں نے بستر پر آ کر لیٹتے ہوئے قدر لاپرواہ بے نیاز سے لہجے میں جملہ کہا اور پھر کروٹ بدل کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جس غیر معمولی خوش اخلاقی کے احساس میں ہنی کو دلوانا چاہ رہی تھی، چاچو نے اگلے ہی روز اس کو مزید کنفرم کر دیا تھا۔ میں نے بالکل آخری لمحوں میں ہنی اور ڈاکٹر چاچو کے ساتھ جانے سے معذرت کر لی تھی۔ ثنا کا فون آیا تھا ابھی، کل ڈاکٹر عزیر کا ٹیسٹ ہے۔ میں 2 دن سے کالج جا نہیں رہی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرے اتنے شاندار اور بروقت بہانے نے، جو کہ میں نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا، ہنی کے تمام اعتراضات کو بیک جنبش قلم رد کر دیا۔ میں اکیلی جاؤں، کیسا لگے گا نگی؟ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے مجھ سے کہا۔ کیسا لگے گا کیا؟ یہ دعوت دی تو بنیادی طور پر ڈاکٹر چاچو نے آپ ہی کو تھی، مجھے تو یوں اخلاقاً شامل کر لیا تھا۔ مہمان تو آپ ہیں نا ہمارے گھر پر، اور چاچو شام غزل کے ٹکٹس آپ ہی کی وجہ سے لائے ہیں۔ مجھ سے اور امی سے 2-3 روز پہلے کہہ رہے تھے کہ ہانیہ ہمارے گھر مہمان ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی انہیں کہیں پر بھی لے کر نہیں گیا۔ ایک بات جو چاچو نے سرے سے کبھی نہ مجھ سے نہ امی سے کہی ہی نہیں تھی، وہ میں نے ہنی کے سامنے انتہائی معصومیت اور سادگی سے کہی۔ ویسے چاچو نے یہ بات کہی نہیں تو کیا ہوا، لائے تو واقعی وہ یہ ٹکٹس ہنی کی وجہ سے تھے۔ گھر والے اور خود ہنی اس پر نہ چونکی، اس لیے وہ 2 کے بجائے 3 ٹکٹس لے کر آئے تھے۔ پی سی میں ایک شام فیض کے نام منائی جا رہی ہے۔ ٹینا ثانی اور نیرہ نور فیض کی غزلیں اور نظمیں گائیں گی۔ میں نے وہاں کے ٹکٹس منگوائے ہیں۔ ہانیہ آپ چلیں گی؟ نگار تم چلو گی؟ ڈاکٹر چاچو نے رات کھانے کے دوران مجھ سے اور ہنی سے یہ بات کہی۔ میں تو
واقعی تو فیلی ہی تھی۔ چاچو جانتے تھے کہ غزلوں کا اور میرا سرے سے کوئی واسطہ نہیں، پھر بھی مجبوراً انہیں سب کی حیرتوں کا منہ بند رکھنے کے لیے مجھے بھی شامل کرنا پڑا تھا۔ اس وقت جس نے بڑے زور و شور سے گردن ہلا کر اقرار کیا تھا، اور آج جب جانے کے لیے ڈاکٹر چاچو اور ہنی تیار بھی ہو چکے تھے اور میں بھی خود بھی کپڑے بدل چکی تھی، تب بڑی مجبوری والی شکل بنا کر یہ عذر پیش کر دیا تھا۔ ہنی چاچو کے ساتھ اکیلے جاتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ یہ ہچکچاہٹ اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ وہ جانا تو چاہتی ہیں۔ تھی نا حیرت کی بات، ہنی اور غزلیں سننے کے لیے جانا، واقعی اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی امید کی جا سکتی تھی کہ ہنی آنے والے وقت میں ایک لنگور ڈاکٹر چاچو کے لیے اور بھی کافی کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ ابا نے مداخلت کر کے اس پروگرام کو کینسل ہونے سے روک دیا تھا۔ نگی نہیں جا رہی تو تم لوگ کیوں اپنا پروگرام خراب کر رہے ہو؟ جب پروگرام بنایا ہے تو جاؤ۔ ابا کے اصرار نے ہنی کو جانے پر آمادہ کر دیا اور چاچو کے چہرے پر سے اس فکر کو بھی دور کر دیا کہ کہیں ہنی جانے سے معذرت نہ کر لیں۔ ان دونوں کو تنہا بھیجنے کا میرا منصوبہ تو کامیاب ہو گیا تھا، مگر اب یہ فکر بھی ہلکان کیے دے رہی تھی کہ ہنی وہاں کلاسیکل میوزک کی شان میں کچھ الٹا سیدھا نہ بول دیں، یا میوزک پر اپنی انتہائی گٹھیا چاچو کے حساب سے معلومات نہ ان کے گوشے گزار کر دیں۔ کلاسیکل میوزک پر ہنی کی معلومات صفر تھیں اور اس کے بارے میں ان کے خیالات ضبط تحریر میں لائے جانے کے لائق نہیں، اور جو اگر چاچو کو ان کی کسی بات سے یہ شک ہو گیا کہ فلموں، کتابوں اور میوزک کے معاملوں میں وہ کس قسم کا ذوق رکھتی ہیں، تو میری اتنے دنوں کی محنت پر پانی پھر جائے گا۔ میں بار بار گھڑی دیکھے جا رہی تھی۔ اللہ میاں سب ٹھیک رہے، ہنی اپنا منہ بند رکھ کر سارا پروگرام انجوائے کرے اور ان دونوں کے درمیان ذرا بے تکلفانہ ماحول میں ذاتی نوعیت کی گفتگو بھی ہو جائے۔ ایسی باتیں جو میری موجودگی میں قطعاً ممکن نہیں تھی اور نہ ہی گھر پر کبھی ہو سکتی تھی۔ کافی دیر ہو چکی تھی۔ میرے حساب سے اب ان دونوں کو گھر واپس آ جانا چاہیے تھا۔ سر پر یہ فکر مسلسل سوار تھی کہ کہیں سارا بنا بنایا خیال خراب نہ ہو جائے۔ اسی فکر میں مبتلا ہو کر میں نے ہنی کو ان کے موبائل پر کال کرنے کا فیصلہ کیا۔ پتہ تو چلے وہ دونوں اس وقت کہاں ہیں اور آیا سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں نے ہنی کا موبائل نمبر ملا اور جیسے انہوں نے کال ریسیو کی، میں نے ان کے کچھ بولنے سے پہلے حسب عادت اٹلا کر بولی، میں آپ کی سویٹ ہارٹ بول رہی ہوں۔ جی بولیے۔ دوسری جانب سے ایک مردانہ آواز نے میرے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے، 14 طبق روشن کر دی، حواس مختل کر دی اور شرمندگی کے مارے میری یہ حالت کر دی کہ میں چند لمحے تو کچھ کہہ بھی نہ پائی۔ آئی ایم سوری، مجھ سے شاید رانگ نمبر، میں نے تھوک نکلتے ہوئے کہنا چاہا، پر دوسری جانب سے برجستہ میری بات کاٹ دی گئی۔ یہ 100% رائٹ نمبر ہے۔ یہ آواز تو کچھ جانی پہچانی سی تھی۔ علی، میں نے اس کے نام کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ ہنی کے موبائل پر یہ موٹا آلو کیا کر رہا تھا؟ بخلاہٹ میں اور تو کچھ سمجھ میں آیا نہیں، میں نے بس جلدی سے لائن کاٹ دی۔ یہ کیا بکواس کر دی میں نے اس کمینے سے؟ پتہ نہیں اس اسٹوپٹ نے کیا سوچا ہوگا، کہیں بلا وجہ موصوف کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ ابھی میں فون کے پاس کھڑی خود پر تاؤ کھاتی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ فون کی بیل بجی۔ تم نے فون کیوں بند کر دیا تھا نگی؟ میں سمجھی شاید کہیں اور لائن مل گئی۔ میں نے ہنی سے بہانہ بنایا، میرے دوپٹے پر سالن گر گیا تھا، میں ریسٹ روم اسے صاف کرنے گئی تھی، اس لیے کال علی نے ریسیو کر لی۔ ہم لوگ اس وقت ڈنر کر رہے ہیں نا۔ ہنی اور ڈاکٹر چاچو کو تنہائی مہیا کرنے کے لیے تو میں ان کے ساتھ نہیں گئی تھی، اور یہ بکشو وہاں کیا کر رہا تھا؟ واقعی پیٹو ہے کمینہ، جہاں کھانے پینے کی بات آئی یہ اب وہاں آ موجود ہوا۔ تم نے فون کیسے کیا تھا؟ کوئی بات ہے کیا؟ ہنی نے مجھے جلنے بھننے سے روکا۔ نہیں، یوں ہی میں سوچ رہی تھی کافی دیر ہو گئی، ابھی تک آپ لوگ واپس کیوں نہیں آئے، بس اس لیے۔ ہنی سے بات ختم کرنے کا میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ علی سے کچھ دیر پہلے جو انتہائی بیہودہ بکواس میں نے کر دی تھی، اب رہ رہ کر اس پر غصہ آئے چلا جا رہا تھا۔ واقعی تم نے علی سے ہی بولا تھا؟ ہنی کا ہنستے ہنستے برا حال تھا۔ مجھے کیا پتا تھا وہ منحوس کال ریسیو کرے گا آپ کے موبائل پر، آپ ہی کو کال ریسیو کرنی چاہیے تھی، میں نے غصے سے کہا، مگر ریسیو کر لی تمہارے بکشو نے۔ واہ، مزہ آ گیا، علی نے مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی، تبھی تو میں جب واپس آئی تو بلا وجہ مسکرا رہا تھا۔ میں سوچ بھی رہی تھی کہ کیا یہ پاگل ہے جو خواہ مسکرائے جا رہا ہے۔ اب معلوم ہوا وہ کس بات کو انجوائے کر رہا تھا۔ ہنی کے انجوائے کے لفظ نے مجھے مزید آگ لگائی تھی۔ میں کوئی ذل الہی کے دربار کی مسخری تھی جس کی باتوں کو انجوائے کرے؟ لیکن اب غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، غلطی تو بہرحال میری ہی تھی۔ دوسری طرف کی آواز سنے بغیر مجھے کچھ بولنا نہیں چاہیے تھا۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ آئندہ ہنی کے موبائل پر ان کے ہلو کہنے سے پہلے کچھ بھی نہیں بولا کروں گی۔ آپ لوگوں کی شام غزل کیسی رہی؟ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آ گئی۔ بہت زبردست، میں نے سر سے پاؤں تک ہنی کو بغور دیکھا۔ ہنی، آپ کو غزلیں سننے مزہ آیا؟
وہ کچھ خسیانی سی ہوئی، پھر بات بنانے کو فوراً بولی، یار وہاں کا ماحول بہت اچھا تھا، لوگ بھی سارے بڑے ڈیسنٹ قسم کے آئے ہوئے تھے، اور غزلیں کوئی اتنی بری چیز بھی نہیں ہوتی۔ پھر نینا نور کی آواز کے تو کیا کہنے، شاعری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی پر اس کی آواز واقعی بہت سریلی ہے۔ میں جان بوجھ کر معنی خیز نگاہوں سے ہنی کو دیکھتے انہیں کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد ہم وہاں سے نکل رہے تھے، تب علی سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں آیا ہوا تھا۔ فہد نے اسے بھی ڈنر کی دعوت دی تو وہ بھی ہمارے ساتھ ڈنر کرنے آ گیا۔ آج ڈاکٹر چاچو تمہارے چاچو اور تیرے چاچو کے بجائے فہد کہلائے جا رہے تھے، بڑا نیک شگون تھا۔ تمہارے چاچو نے اب تک شادی کیوں نہیں کی نگی؟ ہم دونوں سونے کے لیے لیٹ چکے تھے جب میری سماعتوں سے ہنی کا یہ سوال ٹکرایا۔ یہ سوال کرتے وقت شاید انہیں فہد کہنا مناسب نہیں لگا تھا، اسی لیے ایک بار پھر تمہارے چاچو کا لقب استعمال کیا۔ ان کے ساتھ بھی آپ کا والا مسئلہ ہے ہنی، انہیں ایسی بیوی چاہیے جو ان کی ذاتیات میں مداخلت نہ کرے، مثلاً یہ کہ جس وقت وہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں یا اپنی پسند کی کوئی مووی دیکھ رہے ہوں تو وہ ان کے سر پر سوار ہونے کے بجائے خود بھی اپنی پسند کا کوئی کام کرے۔ اب میاں بیوی ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ 24 گھنٹے ایک دوسرے کے اعصاب پر سوار رہا جائے۔ ہر انسان کو اپنی مرضی کے حساب سے زندگی گزارنے کا حق حاصل ہونا چاہیے، شادی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ یہی ہے ڈاکٹر چاچو کی سوچ۔ لوہا گرم تھا۔ میں نے ڈاکٹر چاچو کی شادی نہ کرنے کی وجہ ہنی کی پسندیدہ ترین وجہ ہی بتائی، وہ بھی تو ایک لنگور کو سر پر سوار نہ کرنے کی خاطر شادی سے انکار کیا کرتی تھی۔ اب تو آپ مانتی ہیں ہنی، ڈاکٹر چاچو آپ کے ساتھ کتنی زیادہ مہمان نوازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بلا وجہ پرسوں انہیں کھسکا ہوا کہہ رہی تھی۔ میں نے خاص قسم کی معصومیت کا مظاہرہ کر کے ڈاکٹر چاچو کے غیر معمولی سلوک کو بظاہر مہمان نوازی کا نام لے کر بھی اس میں کافی غیر معمولی پن برقرار رکھا اور اس پر ہنی کو مزید سوچنے اور غور کرنے پر مجبور کر دی۔ خود اطمینان سے کروٹ بدل کر سو گئی۔ بڑے ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں کو کم عقل سمجھتے ہیں، جیسے ڈاکٹر چاچو اور ہنی۔ دونوں کی نگاہوں میں ابھی بچی اور بیوقوف ہوں، اور اسی بچی نے کتنے مزے سے ان دونوں پاگل سے لوگوں کے ایک دوسرے کو توجہ دینے، اہمیت دینے اور ایک دوسرے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری نیت صاف تھی نا، اس لیے منزل تو آسان ہونی ہی تھی۔ میں ثنا کے گھر سے واپس آئی تو لان میں کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے ڈاکٹر چاچو اور ہنی کو دیکھ کر میں نے بے ساختہ سوچا، اب جب ہنی ڈاکٹر چاچو کی طرف اس حد تک متوجہ ہو چکی تھی تو مجھے یہ خطرہ بھی نہیں رہا تھا کہ وہ کتابوں، فلموں اور میوزک پر ایسی کوئی بے تکی بات ان سے کریں گی جو سب کیے کرائے کو برباد کر دے۔ ان کے ساتھ غزلوں کا پروگرام اٹینڈ کر کے ان کے منہ سے کتابوں کی باتیں کثرت سے سن کر ہنی جیسی سمجھدار خاتون اتنا تو سمجھ ہی گئی تھی کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں ڈاکٹر چاچو کی سوچ کس قسم کی ہے۔ ڈاکٹر چاچو اس وقت ان سے موزارٹ، لیسنٹ، چوپٹن اور بیتھوون جیسے نامور پیانسٹ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ بتا رہے تھے کہ 2 سال پہلے ویانا صرف اس لیے گھومنے گئے تھے کہ وہ موزارٹ اور بیتھوون کا شہر اور وہاں جا کر وہ اس کلاسیکل میوزک اور اس کی حقیقی روح کے ساتھ محسوس کرنا چاہتے تھے۔ ہنی کتنے صبر و سکون سے یہ ساری باتیں سن رہی تھی، جبکہ ان کی بھلا بھی نہیں جانتی ہوگی کہ موزارٹ تھا کون۔ کہتی تھی کہ کبھی کسی کو اپنے سر پر اس طرح سوار نہیں کروں گی کہ سوؤں، جاگوں، کھاؤں، پیوں، سب اس کی مرضی سے۔ سر پر تو انہوں نے ایک بندے کو سوار کر ہی لیا تھا، تبھی تو اتنے اطمینان سے بیٹھ کر وہ باتیں سن رہی تھی جن سے انہیں دور دور تک کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں اپنے منصوبے کی کامیابی پر جتنا بھی مسکراتی اور سرشار ہوتی کم تھا۔ اب اس رشتے کی بات کسی نہ کسی طرح مجھے ابا کے کان میں ڈالنی تھی۔ میں اپنی سوچوں پر مسکراتی اور اپنے منصوبے کی کامیابی پر گنگناتی سیڑھی پر قدم رکھ ہی رہی تھی کہ لان کی آتی ڈاکٹر چاچو کی آواز نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی آواز میں چونکانے والا کچھ نہیں تھا، چونکی بلکہ ٹھٹکی اور بوکھلائی تو میں ان کے جملے پر تھی۔ میں آپ سے فرینچ میوزیشنز اور اٹالین میوزیشنز کے فرق کی جو بات کر رہا ہوں اسے آپ نے ان سی ڈیز میں ضرور نوٹ کیا ہوگا جو نگار مجھ سے لے کر گئی تھی۔ سنی تھی آپ نے وہ سی ڈیز؟ میری گنگناہٹ، مسکراہٹ سب انچو ہو گئی تھی۔ کون سی سی ڈیز؟ میں نے دک دک کرتے دل کے ساتھ ہنی کا متحیر سا استفسار سنا۔ نگار لے کر گئی تھی نا مجھ سے آپ کے لیے۔ میرے لیے کب؟ میں تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی لاؤنج پہ آئی اور وہاں سے سیدھی اپنے کمرے میں۔ اپنے جس منصوبے کی کامیابی کا ابھی چند لمحے پہلے میں جشن منا رہی تھی، اس کا بھانڈا اتنی بری طرح پھوٹا تھا کہ میرا دل رونے کو چاہ رہا تھا۔ کاش اس روز چاچو کے سامنے ہنی کا امپریشن جمانے کی میوزک والی سیڈیز نہ لائی ہوتی۔ چاچو جسے
भुलक्कड़ महीना भर पुरानी इस बात को इस वक्त याद करेंगे, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। कमरे में मुंह छुपाकर लेटी मैं डॉक्टर चाचू हनी के हाथों अपनी मुतवक्का शामत के मुतालिक सोच रही थी। जब बात खुलेगी फिर तो एक एक बात खुलेगी। सरगुज़श्त, हार्डी, गुलाम अली, आनंद, बेयरफूट, शाम गज़ल, मेरी हर बात इन दोनों के हिसाब से तो मैंने सीधा सीधा उन्हें बेवकूफ़ बनाया था, और इस पर मेरा क्या हशर होने वाला था। ज़रा देर को अपनी जहानत और चालाकी पर गुरूर क्या किया था, अल्लाह ने उस गुरूर की फ़ौरन सज़ा भी दे दी। मैं रात तक कमरे में छुपी रही, हनी कमरे में अभी तक नहीं आई थी और इस चीज़ से मुझे मज़ीद परेशान कर दिया था। डॉक्टर चाचू आपको बुला रहे हैं बच्चों, बहरोज़ के इस पैगाम ने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। डॉक्टर चाचू ने कभी भी मुझ पर गुस्सा नहीं किया था और आज शायद उन्होंने मुझ पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होना था। जी डॉक्टर चाचू, कब तक छुप कर बैठ सकती थी, मुझे इनका सामना तो करना ही था। आइए आइए, तशरीफ़ लाइए, आप ही का इंतज़ार था। डॉक्टर चाचू ने तंज़िया ले जो निगाहों के साथ मेरा इस्तकबाल किया। वो इस वक्त अपनी स्टडी में थे और उनके बराबर वाली कुर्सी पर हनी भी बैठी थी, कश्मगी निगाहों से मुझे घूरती हुई। हनी और डॉक्टर चाचू को नाराज़ करने के लिए तो मैंने ये सब नहीं किया था, मगर अब अपनी सफाई किस तरह पेश करूं? सुना है आप बहुत बड़ी हो गई हैं, इतनी बड़ी कि अपने बड़ों के साथ इंतहाई बेहुदा मजाक बड़ी आसानी से कर लेती हैं, बगैर किसी घबराहट और परेशानी के। वो कुर्सी से उठकर मेरे सामने आकर खड़े हो गए। आपकी प्यारी हनी को रात में कुछ पढ़े बगैर नींद नहीं आती और पढ़ती वो लाउंज में आकर, और फिर अपनी किताब इत्तेफाकन अक्सर भूल भी जाती हैं। डॉक्टर चाचू, वो मैं प्लीज़, मैं मनमनाते और घंघियाते अपनी नेकनियती साबित करना चाहती थी, पर डर के मारे मुंह से कोई माकूल बात नहीं निकल नहीं पा रही थी। अपने बड़ों को इतनी महारत से बेवकूफ़ बना लेती हैं आप। आपकी इस स्मार्टनेस पर आपको सैल्यूट करूं या किस तोपों की सलामी पेश करूं? डॉक्टर चाचू, मैं मानती हूँ मैंने झूठ बोले, लेकिन सच्ची मेरी नीयत बिल्कुल बुरी नहीं थी। मैं सिर्फ जो चाहती थी आप चाहती थी, यानी अब हम वो क्या करेंगे जो आप चाहा करेंगी। डॉक्टर चाचू ने तंजिया अंदाज में मेरी बात काटी, फिर गर्दन मोड़कर हनी से बोले, सुना आपने हानिया, हमें क्या करना है? अब इसका फैसला जरनिगार साजिद सिद्दीकी किया करेंगी। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। वो दोनों गुस्से से घूरते हुए मुझे अपनी सफाई का मौका दे ही नहीं रहे थे। अब आप यहाँ से तशरीफ ले जा सकती हैं। उन्होंने आप बेवकूफ़ बनाने को जी चाहे तो कोशिश कीजिएगा, वह आपका हम उम्र और हम मर्तबा हो। उन्होंने दरवाजे की तरफ उंगली उठाते हुए मुझे कमरे से निकल जाने का हुक्म दिया। मैं मायूस और गमज़दा स्टडी से निकल आई। हनी, आप तो मेरी फ्रेंड हैं, प्लीज़ आप तो मेरी बात सुने। वो सोने के लिए कमरे में आई तो मैं मल्तजी अंदाज में उनके हाथ पकड़ कर बोली, दोस्ती का ये मतलब नहीं होता नेगी कि इंसान रिश्तों का एहतराम भूल जाए। नानी और अम्मी की तरह मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि आप शादी कर लें। डॉक्टर चाचू हर लिहाज से आपके लिए बेहतरीन लगे थे मुझे। मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश थी कि आपके डॉक्टर चाचू से शादी हो जाए, आप खाला के साथ साथ मेरी चाची भी बन जाए और आप हमेशा हमेशा के लिए हमारे ही साथ आकर रहने लगे। हनी के लिए मेरी वजाहतों की कोई अहमियत नहीं थी। वो सोने के लिए लेट गई थी। अगले रोज़ मेरी सालगिरह थी और ये सालगिरह यकीनन मेरी अब तक की ज़िंदगी की सबसे बुरी सालगिरह थी। हनी मुझसे खफा, डॉक्टर चाचू मुझसे नाराज़, और जो मेरा ख्वाब था इन दोनों को एक करवा देने का, वो रेज़ा रेज़ा। क्या खाक अच्छी लगती अपनी सालगिरह। अब तो सोचा ही नहीं जा सकता था कि हनी और डॉक्टर चाचू वो मेरा ख्वाब में देखा जाने वाला पागल पागल सा कपल बनाएंगे। बाकी तमाम लोगों ने मुझे विश किया था सिवाय हनी और डॉक्टर चाचू के। मैं उदासी से भरा दिल लिए कॉलेज आई तो वहाँ आसिया मेरा दिल जलाने को मौजूद थी। देखो आज निगार को क्या गिफ्ट मिलता है अली से। इस वक्त उसने ये जिक्र क्यों निकाला था? मैं क्या, हमारा पूरा ग्रुप जानता था। 15-20 रोज़ पहले गुजरी अपनी सालगिरह का जिक्र खैर करने के लिए। मेरी सालगिरह पर तुम्हारे भाई मुझे कॉलेज से मेरी पसंद के होटल में लंच कराने ले गए थे और वहीं पर गिफ्ट में ये गोल्ड की चेन भी दी थी। उसकी सालगिरह का किस्सा इतना कदीम नहीं हुआ था जो हम में से कोई इसे भूल गया होता, मगर इस ओछी लड़की को तो मौका चाहिए होता था अपना ओछापन शो करने का। असल में आसिया हमारी तो मंगनी हो चुकी है ना, फिर हमें घर वालों से छुपकर बाहर मिलने की क्या ज़रूरत है? अली को जो गिफ्ट भी देना होगा वो मुझे घर पर आकर दे देगा। मैंने बज़ाहिर बहुत मुस्कुराते हुए दोस्ताना और हल्के फुल्के लहजे में ऐसी बात की जिससे जाहिर है उसे आग लगा देनी थी। मेरी साफ गोई पर उसका मुंह बन गया था, मगर वो मुझे फौरन कोई जवाब नहीं दे पाई थी। आसिया को तो अपनी हाजिर जवाबी से चुप करवा दिया था, मगर मैं जानती थी कि गिफ्ट तुम बहुत दूर रहा, वो मोटू मुझे हैप्पी बर्थडे तक नहीं बोलेगा। जिस बुझे दिल से कॉलेज गई थी उससे भी ज्यादा बुझे दिल से घर वापस लौटी थी। हालांकि मौसम बरसात का था, सावन का मौसम पता नहीं किन लोगों का दिल खुश करता है, मुझे तो ये बारिश मेरी जहर लग रही थी।
گھر میں داخل ہوئی تو وہاں غیر معمول چہل پہل ہنگامہ تھا۔ دادی، امی، روحیل، بہروز اور مبشر سب بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ اور تو اور میں کیچڑ میں لتڑے جوتے لی اندر آ گئی تو امی نے مجھے کچھ نہ کہا، یہاں تک کہ گھورا بھی نہیں۔ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا جاننے کے لیے مجھے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا تھا۔ امی کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ انہوں نے میرے پوچھنے سے پہلے خوشی کی بات مجھے بھی بتا ڈالی۔ فہد ہانی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہانی کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ ابھی ہم نے اسلام آباد تمہاری نانی کو فون کیا تھا، بس ساری رسمی سی کاروائی ہے، دلہا دلہن تو راضی ہیں، اور باقی کسی کے اعتراض کا سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ یہ دلہا دلہن بڑی مشکلوں سے راضی ہوئے ہیں اور ان کی کسی بھی لمحہ بدک جانے کا خدشہ اپنی جگہ موجود ہے، لہٰذا طے یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے بدکنے سے پہلے سب کچھ جٹ پٹ کر ڈالا جائے۔ خوشی کی غیر متوقع خبر پر پہل غیر یقینی سی کیفیت ہوتی ہے نا، سو یہی میرے ساتھ ہوا تھا، مگر جیسے اس بے یقینی سے نکلی بے اختیار چھلانگیں مارتی، نعرے لگاتی، اچھلنے کودنے لگی۔ یاہو، میری محنت رنگ لے آئی تھی۔ کل کتنا ڈرامہ کرے تھے دونوں میرے سامنے، میرا جھوٹ پکڑا گیا، ساری بات کھلی، تبھی دونوں تکلفات اور ادب و آداب سے نکل کر ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کا واضح اظہار کر پائے۔ یعنی ذریعہ تو میں ہی بنی۔ تو آخر میرے پاگل ڈاکٹر چاچو، پاگل ہنی ایک ہونے کو آمادہ ہو ہی گئے تھے۔ میں یوں ہی اچھلتی کودتی ہنی کے پاس پہنچی۔ بڑا کر دکھا رہی تھی کل، پسند تو دل و جان سے آ چکے تھے میرے ڈاکٹر چاچو۔ ہنی کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ اوہو، شرمایا جا رہا ہے نگی، ہنی نے مصنوعی خفگی سے مجھے گھورا۔ ہنی، اب آپ اپنا پسندیدہ پھل سے پہلی فرصت میں کھانا چھوڑ دیجئے، ورنہ ڈاکٹر صاحب آپ سے دور ہو جائیں گے۔ میرے پلان میں کچھ نقائص تھے بھی تو کیا ہوا، انجام کار نتیجہ تو میری خواہش کے مطابق ہی نکلا تھا۔ بے تحاشا خوشی ایسی تھی کہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہنی میری ایکسائٹمنٹ پر مسکرا رہی تھی۔ تو اب مس ہانیہ بانو ایک عدد لنگور کو اپنے سر پر سوار کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ میں انہیں چھیڑنے کے زبردست موڈ میں تھی۔ اتنی آسانی سے ان کا پیچھا چھوڑنے والی تو میں ہرگز نہیں تھی۔ ہنی، اب آپ کی باتیں میرے سر میں درد کیا کریں گی۔ آپ کے پسندیدہ ٹاپکس میاں کے دکھڑے، بچوں کی بیماریاں اور ساس نندوں کی چغلیاں ہوا کریں گی، لیکن آپ ساس نندوں کی غیبتیں مجھ سے کیسے کریں گے؟ میں تو خود آپ کے سسرالیوں میں سے ہو جاؤں گی۔ ہنی نے اپنی بے ساختہ ہنسی چھپاتے ہوئے مجھے گھور کر دیکھا۔ اچھا، اب تم زیادہ پھیلو مت، مجھے نماز پڑھنی ہے، تم چلتی پھرتی نظر آؤ یہاں سے۔ بڑے ہونے کا رعب دکھاتی وہ وضو کرنے باتھ روم میں گھسی تو میں اپنی چھیڑ چھاڑ کچھ دیر کے لیے موقوف کرتی کمرے سے نکل آئی۔ میرا مقصد نیک تھا، اس لیے سب کچھ خود بخود ہی ٹھیک ہو گیا تھا، ورنہ ان دو پاگلوں کو جنہیں بڑے بڑے شادی کے لیے تیار نہیں کر پائے تھے، میں کیوں کر پاتی؟ میرا دل خوشی سے ناچنے، گانے اور جھومنے کو چاہ رہا تھا۔ میں سیڑھیاں پھلانگتی بڑی لے میں باوز بلند گلوکاری کر رہی تھی۔ بھوک بھی ایک دم ہی بہت زبردست لگنے لگی تھی، اور یہ بھی یاد آنے لگا تھا کہ اس رم جم برستے موسم میں امی لنچ کے لیے قیمہ برے پراٹھوں کا اہتمام کر رہی ہیں۔ ذہن میں قیمہ برے پراٹھے تھے، دل میں خوشی تھی اور ہونٹوں پر نغمہ تھا، آئے موسم رنگیلے سہانے، چبا جیا نہ ہی مانے، تو چھٹی لے کر آجا بالما، تو چھٹی لے کر آجا بالما۔ پھر میں کسی پہاڑ نما چیز سے بہت زور سے ٹکرائی تھی۔ ایک پل کو تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ لڑکھڑانے کے بعد خود کو گرنے سے بچاتی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھنے میں کامیاب ہوئی تو جو شخصیت نظر آئی اس وقت نہ اس کی توقع تھی اور نہ اس کی آمد کی کوئی ضرورت۔ مجھے سریلی بیگم بننے کی ضرورت کیا تھی اور اس منحوس کو منہ اٹھا کر سیدھا اندر گھس آنے کی؟ میں کھلس کر سوچا۔ پیچھے صوفوں پر بیٹھے روحیل اور بہروز محظوظ نگاہوں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں اپنی ہنسی بمشکل روک رہے تھے، اور ہنسی تو اپنی وہ کمینہ بھی روک رہا تھا۔ اسے ہنسی روکتا دیکھ کر مجھے مزید غش آیا تھا۔ ہٹو سامنے سے، جب تک وہ پہاڑ سامنے سے نہ ہٹ جاتا میں آگے کیسے جا سکتی تھی؟ وہ سامنے سے میرے کہنے سے نہیں بلکہ امی کی آواز دینے سے ہٹا تھا۔ وہ اسے پیار سے آواز دے رہی تھی، آ جاؤ بیٹا، گرم گرم پراٹھے ہیں، بس فوراً شروع ہو جاؤ۔ وہ جی اچھا مامی کہتا پلٹا تو میں روحیل اور بہروز کے پاس آ گئی۔ بچوں، رنگیلے موسم میں بالما آئے تو ہیں، مگر آپ سے ملنے نہیں، قیمہ برے پراٹھوں سے ملنے۔ میں نے بڑی بہن ہونے کا رعب دکھاتے ان دونوں کو گھور کر دیکھا۔ علی ہاتھ دھو کر آ چکا تھا اور اب میرے روحیل اور بہروز کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا پراٹھوں سے شغل فرما رہا تھا۔ آ جاؤ تم لوگ بھی، اس نے ہمیں ہمارے گھر پر کھانے کی دعوت دی، ابھی تو اس گھر کا داماد بنا بھی نہیں ہے اور کیسا حق جتا کر یہاں بیٹھ کر ٹھونستا ہے منحوس۔
امی اسے گرم گرم پراٹھے لا کر دے رہی تھیں۔ روہیل اور بہروز اس کے ساتھ شریک تو ہو گئے تھے، مگر ان بیچاروں کی کہاں پہنچتی اس تک۔ بہروز 1.5 پراٹھا کھا کر بس کر چکا تھا اور روہیل 2 پراٹھے کھا کر، اور وہ ہاتھی 1 2 3 3.5 مجھے گنتی کرتے کرتے گھبراہٹ ہونے لگی۔ نگار تم بھی آ جاؤ، کیوں خواہ نظر لگا رہی ہو؟ تم میری فکر مت کرو، میں کھا لوں گی، آخر یہ میرے ابا کا گھر ہے۔ نظر لگانے والی بات نے مجھے چڑھایا تو میں نے اسے شرمندہ کرنے کو ابا کے لفظ پر خاصا زور ڈال کر جوابی حملہ کیا۔ وہ میری بات کا نوٹس لیے بغیر اطمینان سے پراٹھا کھاتا رہا۔ روہیل اور بہروز اس کے پاس ہی بیٹھ کر اب آم کھا رہے تھے۔ وہ نمکین کھا کر تو فارغ ہو لے، پھر میٹھے کی طرف آئے گا، اس کا مجھے یقین تھا۔ گیٹ پر بیل ہوئی تو میں دونوں بھائیوں کو آموں کے ساتھ مصروف دیکھ کر خود گیٹ پر آ گئی۔ بارش ذرا ہلکی تو ہوئی تھی مگر پوری طرح رکی نہیں تھی۔ میں نے گیٹ کھولا۔ ڈاکٹر زرنگار ساجد صدیقی یہیں رہتی ہیں؟ سامنے کسی کوریئر سروس کا آدمی کھڑا تھا۔ جی میں ہی ہوں، یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ میں ان پھولوں اور اس ڈبے کو، جس میں میرے حساب سے شاید کیک ہونا چاہیے تھا، تعجب سے دیکھتی یہ سوچ رہی تھی کہ ڈاکٹر نگار تو مجھے میری دوستیں اور کبھی کبھار چاچو کہتے ہیں۔ دوستیں ساری آج کالج میں بچ کر چکی، گفٹس دے چکی، پھر کیا چاچو نے بھجوایا یہ؟ میں نے دستخط کرنے کے بعد اپنے لیے آنے والی چیزیں وصول کی اور گیٹ بند کر کے جلدی سے پھولوں کے ساتھ لگا کارڈ کھولا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی سویٹ ہارٹ بگ شو۔ میں بارش سے بچنے کے لیے لاؤنج کی سیڑھیوں پر آ گئی تھی اور وہیں کھڑے ہو کر میں نے کارڈ پڑھا تھا۔ شیشے کے اس پار مجھے بگ شو بالکل صاف نظر آ رہا تھا، پراٹھے کھا چکنے کے بعد اب آموں کے ساتھ انصاف کرتا ہوا۔ اسے یہ کیسے پتا چلا میں اسے بگ شو کہتی ہوں؟ اگر اس نے سویٹ ہارٹ نہ لکھا ہوتا تو میں اپنے بھائیوں پر شک کرتی کہ ضرور یہ ان میں سے کسی کی شرارت ہے، مگر سویٹ ہارٹ والی بات صرف ہنی کو پتا تھی اور وہ بہرحال یہ حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ میرا گفٹ جو انہوں نے آج مجھے دینا تھا میں بھی کمرے میں رکھا ہوا دیکھ آئی تھی۔ اس کا مطلب ہے یہ واقعی اس نے بھیجا ہے۔ میں لاؤنج میں آئی، روہیل، بہروز اور دادی جو ابھی وہاں آ کر بیٹھی تھی، تینوں نے ایک ساتھ مجھے دیکھا جبکہ وہ آم کاٹنے اور کھانے مصروف رہا۔ اوہو، پھول کس نے بھیجے ہیں؟ یہ پھولوں کا یہ بڑا سارا گلدستہ چھپنے والی چیز ہی نہیں تھا۔ کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو چھپائے نہ بنے۔ چاچو کی صحبت کا اثر مجھے غالب بر وقت یاد آئے۔ میں نے بگ شو کی طرف بغور دیکھا، وہ بے نیازی کی بھرپور اداکاری کرتا آموں کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ مگن ہو گیا تھا۔ بھیجا ہے کسی نے؟ میں نے یوں کہا گویا اسے چڑھانا چاہتی ہوں۔ دادی ہماری ماسی بشیرہ کے ساتھ بات کر رہی تھی، انہوں نے میری بات سنی نہیں تھی، ورنہ گھورتی ضرور۔ میں اٹھلاتی اتراتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھول تو دیکھ ہی چکی تھی، اب ڈبہ کھول کر کیک دیکھ رہی تھی، ہارٹ شیپ کا اسٹرابری کیک، اور اس پر بھی لکھا ہوا، پیٹو نے تحفے میں دیا بھی تو کیک ہی، کھانے پینے والا بندہ تحفے میں کھانے پینے کی چیز دے سکتا تھا۔ میں یہ کیک گھر میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ اس پر خاصا بولڈ اور غیر سنسر شدہ جملہ تحریر تھا۔ ویسے میں ہر چیز اپنے بھائیوں کے ساتھ مل بانٹ کر کھاتی ہوں، اور پھر اسٹرابری کیک تو روہیل کو پسند بھی بہت ہے، مگر آخر کو میں ایک مشرقی لڑکی ہوں، بھائیوں کے ساتھ یہ کیک شیئر کرتے کیا مجھے لاج نہیں آئے گی؟ سوری روہیل، بہروز اور مبشر، بچوں کو یہ کیک اکیلے ہی کھانا پڑے گا۔ ارے یہ کیا ہے بھائی؟ ہنی کو کمرے میں نہ پا کر میں یہ سمجھی تھی کہ وہ نیچے جا چکی ہیں، جبکہ وہ تو بالکنی میں تھی اور اب ایک دم اندر آ گئی تھی۔ ہنی کی خیر ہے، انہیں کیک اور کارڈ دکھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، اور اگر ہوتا تب بھی وہ کون سا رک جاتی۔ وہ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی تیزی سے آگے آئیں، پہلے کیک کو دیکھا، پھر مجھے دوبارہ کیک کو، اس کے بعد پھولوں پر نظر پڑی تو جٹ انہیں اٹھا لیا۔ میں اتراتی ہوئی مسکراہٹ لیے انہیں کارڈ پڑھتا دیکھ رہی تھی۔ سویٹ ہارٹ بگ شو، وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ بہت مبارک ہو نگی، تیرے بگ شو نے آخر منگیتر ہونے کا حق ادا کر ہی دیا، ناحق دل برا کرتی تھی۔ دیکھو اس بیچارے کو تمہارا کتنا خیال ہے۔ ہنی اسے یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ میں اسے بگ شو کہتی ہوں؟ ہنی سے یہ سوال کرتے وقت میرے ذہن میں اپنے بھائیوں کی شکلیں آئیں۔ ضرور یہ ان تینوں میں سے کس کی کارستانی ہے، چھوڑوں گی تو اسے میں ہرگز نہیں، ان تینوں میں سے یہ کسی کی بھی حرکت ہوگی۔ ہاں واقعی سوچنے کی بات، اسے کیسے معلوم ہو گیا؟ ہنی نے کیک کے اوپر لگی سرخ سٹرابریز میں سے ایک اٹھا کر منہ میں رکھی۔ مجھے ان کے جملے اور معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹانے دونوں نے ایک دم ہی چونکایا۔ ہنی، مجھے یقین کرنے میں تعمل تھا، آپ نے؟ انہوں نے دوسری سٹرابری اٹھا کر سرعت سے منہ میں رکھی اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف جاتے ہوئے مجھ سے بولی، ہاں میں نے بتایا تھا اسے کہ نگی تمہارے پیار سے بگ شو کہتی ہے۔ تمہارے بگ شو سے میری دوستی فون پر اس وقت ہو گئی تھی جب تمہارا رشتہ طے کر کے منگنی کا دن مقرر کیا گیا تھا۔ میں نے اسے کراچی فون کیا تھا، اپنی لاڈلی بانجی کے ہونے والے منگیتر کے متعلق کچھ نہ کچھ معلومات تو مجھے حاصل کرنی ہی چاہیے تھی۔ بس پھر ہماری دوستی ہو گئی، ہم کبھی کبھار نیٹ پر چیٹنگ کرنے بھی
بھی کرنے لگے۔ ہنی اور یہ غداری مجھے امید نہیں تھی۔ وہ میری ہر بات اسے بتاتی تھی، انہیں غصہ دلانے کو جو جو باتیں میں جان بوجھ کر کہا کرتی تھی وہ سب بھی۔ جب علی میری تعریف نہیں کرتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ مجھے اپنا کہا ایک جملہ یاد آیا۔ میں نے ہنی کو گھورا، وہ دروازہ کھول کر کھڑی مجھے شریر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جب میں اپنے تئیں ہنی کو بیوقوف بنا رہی تھی تب وہ میری تمام باتیں من و عن اس تک پہنچا رہی تھی۔ ہم دونوں میں سے کس نے کس کو بیوقوف بنایا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہاں اتنا ضرور سمجھ میں آ رہا تھا کہ بڑے واقعی بڑے ہوتے ہیں۔ خود کو چالاک اور ذہین سمجھ کر جب ہم اپنے بڑوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں وہی مار کھاتے ہیں۔ ہنی میں آپ کو چھوڑوں گی تو ہرگز نہیں۔ اس موٹے بالوں کو کتنی خوش فہمیوں میں مبتلا کروایا آپ نے۔ میں دھمکی آمیز لہجے میں بولتی تیزی سے ان کی طرف بڑھی اور بھاگتی کمرے سے باہر۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ ہنی آگے تھی اور میں ان کے پیچھے، اور شاید چالاکی میں مجھے ہمیشہ ہنی سے پیچھے ہی رہنا تھا۔ انہیں سیڑھیاں اترتا دیکھ کر میں ہار مانتے ہوئے رک گئی۔ غصے سے زیادہ مجھے ہنی کی چالاکیوں پر ہنسی آنے لگی تھی۔ ساون کا جو موسم مجھے بہت برا لگ رہا تھا، اسی موسم نے دل کو ایسا خوش کیا تھا کہ اس پر پیار آنے لگا تھا۔ ویسے موسم کے اس اچھے لگنے کا تعلق اپنے قصے سے زیادہ ہنی اور ڈاکٹر چاچو سے تھا۔ میرا دل ہنی اور ڈاکٹر چاچو کے لیے بے انتہا خوش تھا۔ اپنے قصے پر فی الحال میری زیادہ توجہ نہیں تھی۔ میں ہنی اور ڈاکٹر چاچو کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ دونوں ایک ساتھ کتنے اچھے لگیں گے۔ ہنی ویڈس ڈاکٹر چاچو، میں نے زیر لب کہا اور پھر مسکرا دی۔ یہ تو لو میرج تھی مگر اسے ارینج میں نے کیا تھا۔ کون کہتا ہے ارینج لو نہیں ہو سکتا؟ کم از کم میں نے تو یہ بات غلط ثابت کر کے دکھا دی۔ یہ ارینج لو ہی ہوا تھا اور اسے ارینج کیا تھا میں نے، زرنگار ساجد صدیقی نے۔ جب دو محبت کرنے والوں کے درمیان ایک تیسرا فرد آ کر نفرت ڈلوا سکتا ہے تو دو محبت نہ کرنے والوں کے درمیان ایک تیسرا فرد آ کر محبت کیوں نہیں ڈلوا سکتا؟ اور جہاں تک ہنی اور ڈاکٹر چاچو کی ذاتی پسند ناپسند میں اختلاف کا سوال ہے تو جس جگہ محبت ہو وہاں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ کچھ بعید نہیں کہ آنے والے برسوں میں ہنی ڈاکٹر چاچو کے ساتھ بیٹھ کر کلاسیکل میوزک انجوائے کرتی، دقیق ادبی کتب کا مطالعہ کرتی دکھائی دیں، اور ڈاکٹر چاچو ہنی کے ساتھ بیٹھ کر انڈین سوپس اور انڈین موویز کو دیکھتے اور ان پر تبصرہ کرتے نظر آئیں۔ محبت دراصل اسی شیئرنگ کا نام ہے۔ اگر کیمیائی زبان میں بات کریں تو محبت کوولنٹ بانڈ کی طرح ہوتی ہے۔ کوولنٹ بانڈ میں الیکٹران شیئر کیے جاتے ہیں اور لو بانڈ میں ایک دوسرے کے سکھ دکھ پسند ناپسند سب کچھ شیئر کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی میں کچھ اچھی باتیں نہیں کر جاتی۔